السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو اردو آڈیو اسٹوریز۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے۔ اوکے، تو آج ہم پڑھ رہے ہیں 6th پارٹ آف تکمیل حیات سیزن 2۔ تو بغیر دیر کیے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ آرام سے ماہی، وہ نظریں بچا کر اس کے چہرے پر پھیلی پریشانی دیکھ کر لب دبائے معصومیت سے بولا تھا۔ ماہ رخ نے تڑپ کر اس کے چہرے کی سمت دیکھا جہاں ہلکے ہلکے زخم آئے ہوئے تھے۔ سیاہ آنکھوں میں کشش سمیٹے وہ اسے والہانہ نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ ماہ رخ سر جھٹک کر سامنے دیکھنے لگی۔ دروازہ ایک ہاتھ سے کھولتے وہ عیسیٰ خان کو لیے اپنے سہارے سے اندر داخل ہوئی تھی۔ عیسیٰ خان جیسے بھاری بھرکم وجود کو اپنے نازک کندھوں کے سہارے سے یہاں تک لانے میں ہی اس کی ننھی سی جان ہلکان ہو گئی تھی۔ خوبصورت چہرہ انتہا کا سرخ پڑ گیا تھا اور نیلی خوبصورت آنکھیں مزید پھیل سی گئی تھیں۔ وہ اسے جلدی سے بیڈ پر پھینکنے کے سے انداز میں لٹاتے پیچھے ہوئی تھی، مگر عیسیٰ خان نے تیزی سے اس کا ہاتھ جگڑتے اسے خود پر گرایا تھا۔ ماہ رخ آغا شاہ زوردار چیخ کے ساتھ اس کے سینے پر آن گری تھی۔ دونوں ہاتھ عیسیٰ خان کے چوڑے سینے پر جمائے وہ اپنی بڑی بڑی خوف سے گہری ہوتی آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی، جس کے ہونٹوں پر گہری مسکان تھی۔ وہ ہاتھ بڑھاتے اس کے سر پر مضبوطی سے جمی چادر پیچھے کھسکا گیا تھا۔ اس کی حرکت پر ماہ رخ آغا شاہ جرجری سی لیتے پیچھے ہٹنے لگی، مگر اسی تیزی سے اس کی کمر کے گرد اپنے مضبوط ہاتھ سختی سے باندھتے عیسیٰ خان نے اس کی کوشش کو ناکام بنایا تھا۔ ماہ رخ حیرت سے پھیلی آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی، جس کی سیاہ آنکھوں میں چاہتوں کے ڈھیروں رنگ تھے۔ عیسیٰ، پیچھے ہٹو، وہ جھنجھلا کر بولی تھی۔ اس کی قربت ماہ رخ کو عجیب سی بے چینی میں ڈال رہی تھی۔ سکون سے لیٹی رہو بیگم، تمہاری ذرا سی حرکت تمہارے شوہر کو پھر سے تکلیف دے سکتی ہے، آگے ہی سارا زخموں سے بھرا پڑا ہوں۔ عیسیٰ خان اس کے چہرے کے رنگوں کو دیکھتے لب دبائے سنجیدگی سے بولا، تو آپ کو خود خیال ہونا چاہیے تھا، اپنی حالت دیکھیں، چھوڑیں مجھے، ایسا نہ ہو زخم دکھ جائیں کوئی آپ کا۔ ماہ رخ اسے گھورتے ہوئے دانت پیس کر بولی تھی۔ جو تھوڑی دیر پہلے اس پر ترس اور ہمدردی آئی تھی، وہ اب اس کے ٹھرک پن کو دیکھتے ہی غائب ہو چکی تھی۔ اسے تو خود پر ہی غصہ آ رہا تھا، کیسے وہ بے اختیار ہو کر سب کے سامنے اس کے سینے سے جا لگی تھی۔ زخم دکھے گا تو ہی دوبارہ مرہم پٹی ہوگی، وہ بھی میری اکلوتی حسین ترین بیوی کے ہاتھوں سے۔ عیسیٰ خان اسے شریر نگاہوں سے گھورتے اس کا ہاتھ نرمی سے اپنے لبوں سے چھوتے بولا تھا۔ ماہ رخ نے جھٹ سے اپنا ہاتھ کھینچا، وہ اب تک اس کے اوپر اس کے حصار میں جکڑی لیٹی تھی۔ آپ کو کیا لگتا ہے میں یہی سب کرنے کے لیے آپ کے ساتھ رکی ہوں آج کی رات؟ آنکھیں پھیلائے وہ منہ بنا کر بولی۔ اس کا یوں گھورنا عیسیٰ خان بمشکل سے اپنا قہقہہ ضبط کر سکا تھا۔ وہ جانتا تھا رومانس کے نام سے ہی اس کی بیوی کی ہوا ٹائٹ ہو جاتی تھی، جبھی وہ اسے ہمیشہ نئے انداز میں تنگ کرتا تھا۔ او میری جان، تو اس کا مطلب تم میری عیادت کرنے کے لیے کسی اور کام کے لیے میرے ساتھ رکی ہو؟ میں قربان جاؤں اپنی حسین بیوی کے۔ چلو آؤ رومانس کرتے ہیں۔ کیا ہوا جو 2-4 زخم آئے ہیں؟ اندر سے تو میں پورا ہٹا کٹا ہوں، آؤ چند حسین یادیں بنائیں۔ وہ ایک دم سے اس کے بالوں میں ہاتھ پھنساتے اس کا چہرہ اپنے نزدیک تر کرتے اس کی پیشانی پر لب رکھتے بولا تھا۔ ماہ رخ تیزی سے جھٹپٹا کر اس پر سے اٹھی۔ عیسیٰ خان کی حرکتیں، اس کے الفاظ سچ میں اس کے اوسان خطا کر گئے تھے۔ وہ بیڈ سے اترتی دور کھڑے ہوتے ہی اسے گھور رہی تھی، سانسیں اتھل پتھل ہوئی پڑی تھیں۔ وہ اسے غصے سے گھورتی کافی کیوٹ لگ رہی تھی۔ اسے ایسے دیکھو گی تو کچا کھا جاؤں گا۔ وہ اٹھتے اپنی شرٹ کے بٹن کھولتے گمبھیر لہجے میں کہتے، آنکھ ونگ کرتا۔ ماہ رخ آغا شاہ کا دل زوروں سے دھڑکا گیا۔ انتہا کے بے شرم انسان ہیں آپ۔ ماہ رخ لال ٹماٹر ہوئی اسے گھور کر کہتی واش روم کی سمت بڑھ گئی تھی۔ فی الحال اس شخص کے جان چھڑانے کا اس سے بہتر کوئی اور راستہ نہیں تھا۔ عیسیٰ خان مسکراتے ہوئے اس کی پشت کو دیکھتے سرنفی میں جھٹک گیا تھا۔ وہ اچھے سے جانتا تھا اس کی بیوی اس کا رومانس شروع ہونے پر ہی اسے آپ کہتی تھی، ورنہ وہ اسے عیسیٰ خان یا تم کہہ کر پکارتی تھی۔ وہ ماہ رخ کو یاد کرتے زیر لب مسکراتے اپنی شرٹ اتارتے بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگائے واش روم کے بند دروازے کو دیکھنے لگا، جو کہ بند تھا۔ اسے شدت سے اپنی بیوی کے آنے کا انتظار تھا تاکہ وہ باہر آئے اور وہ 2-4 گستاخیاں کرنے کے بعد اسے باہوں میں بھینچ کر اپنے سینے سے لگا کر سکون سے سو سکے۔ شاہ تم کب آئے؟ وہ کچن میں برتن رکھتے واپس مڑا تھا جب اچانک سے یشب نے اس کا راستہ روکا۔ یسال اسے اپنے سامنے دیکھ کر حیران ہوا تھا۔ تم ابھی تک جاگ رہی یسال آغا شاہ سینے پر ہاتھ باندھے سنجیدگی اور حیرت سے مستفسر ہوا۔ تمہارا ویٹ کر رہی تھی میں، تم نے بہن بولا تھا مجھے، اور ایسا سلوک کر رہی ہو اپنی بہن کے ساتھ؟ اپنی نیلی آنکھوں سے اسے گھورتے وہ منہ پھلا کر بولی تو یسال آغا شاہ نے گہری سانس بھرتے اس کے بال بگاڑے تھے۔ ایسا مت کیا کرو، مجھے الجھن ہوتی ہے شاہ۔
यशब हमेशा की तरह अब भी इसकी हरकत पर मुंह बनाते चीख पड़ी थी। यसाल आगा शाह कहकहा लगाते सर झटक गया। मैंने तो बस टच किया है, तुम्हारे बाल तो पहले से ही घोंसला हैं। वो लब दबाए बोला और साथ ही कंधे उचकाए थे। वेरी फनी, मुझे भूख लगी है, चलो आइसक्रीम खाने चलते हैं। यशब तेज़ी से आंखें फैला कर कहती। इसका हाथ जकड़ गई थी। यसाल आगा शाह बेबसी से इसे देखता नरमी से अपना हाथ इसके हाथ से आज़ाद करवा गया। इस वक्त जो मूड इसकी बीवी का था, अगर वो गलती से यशब के साथ चला जाता तो न जाने वो कौन सा कहर ढाती। साईं, मैं आपका इंतज़ार कर रही हूँ, जल्दी रूम में आए। रेलिंग पर दोनों हाथ मजबूती से जमाए खूंखार नज़रों से ये मंजर देखती नूरायना एक एक लफ्ज़ चबा चबा कर बोली थी। यशब का शाह कहना इसे यूँ जहर लगता था जैसे पेट्रोल छिड़ककर किसी ने आग लगा दी हो। जब भी यसाल को नाम से पुकारने की बजाय इसने डायरेक्ट साईं कहा था, और ये भी महमल ने ही इसे दिन को समझाया था कि शाह ख़ानदान में शौहर को नाम से बुलाना मायूब समझा जाता है, तो वो यसाल को शाह कहा करे या कुछ और। यसाल गर्दन उठाए हैरत से अपनी खूबसूरत फैली आँखों से अपनी बीवी को देख रहा था, जिसके चेहरे की सुर्खी इसे दूर से भी दिखाई दे रही थी। इसके मुँह से लफ्ज़ साईं सुनकर यसाल आगा शाह को अपना सर चकराता हुआ महसूस हुआ था। शाह हवेली का छत जैसे इसके सर पर धड़ाधड़ आकर गिरा था। नूर आयना वहाँ से जा चुकी थी, मगर वो अब तक स्टिल वहाँ खड़ा रेलिंग की सिम देख रहा था। तुम्हारी बीवी को कोई मसला है क्या शाह? यशब ने सीने पर हाथ बांधकर यसाल को देखते पूछा। वो लड़की इसे अजीब ही लगती थी। जब वो इस हवेली में आई थी तब से वो बस इसे घूरे जा रही थी। कोई मसला नहीं है यश, फ़िलहाल तुम रूम में जाओ, इस वक्त मैं नहीं जा सकता। यसाल इसे उजलत भरे अंदाज में जवाब देते सीढ़ियों की सिमत बढ़ गया था, जबकि यशब ने संजीदगी से इसकी चौड़ी पुश्त को घूरा और फिर कंधे उचका कर वो सर झटकते हुए अपने रूम की जाने बढ़ी थी। खान अब मदद करता है आपकी। वो शर्ट उतार रहा था जब साद को कॉट में लिटाते गुलारा खान जल्दी से कहती इसकी सिमत बढ़ी थी। दिलावर खान के हाथ एकदम से थमे। वो सुर्ख आंखों में संजीदगी समेटे अपनी बीवी को देखने लगा, जो अब इसके नज़दीक आते इसकी शर्ट के बटन खोल रही थी। दिलावर खान की नज़रें इसकी सुर्ख पड़ती छोटी सी नाक से होती इसके सुर्ख गालों पर ठहरी थीं। रोने के सबब इसका चेहरा बेतहाशा सुर्ख पड़ गया था। दिलावर खान इसे यकटक देखते बेख्तियारी में इसके सुर्ख गाल को छू गया। इसके हाथ के लम्स पर गुलारा एकदम से सुनसी पड़ी थी। पलकों की लर्जाहट दिलावर खान से मख्फी नहीं रह सकी थी। माँ साद के रोने की आवाज़ पर खामोश माहौल में ताश सा बरपा हुआ था। दोनों ही जैसे एक ट्रांस किसी कैफे से निकले थे। जाओ साद को देखो, बिल्कुल मामा बॉय बना दिया है तुमने इसे। साद का यूं डिस्टर्ब करना इसे बुरी तरह से चुभा था, और वैसे भी वो नोट कर रहा था। सारा दिन वो अपनी माँ से चिपका रहता था। एक अजीब सी जलन थी जो दिलावर खान को अपने ही बेटे से महसूस हो रही थी। बेड पर ही ले आओ इसे, वरना यूं ही सारी रात कान खाएगा ये मेरे। गुलारा इसे बाहों में उठाए कमरे में चक्कर काट रही थी। वो इसे फीड करवा चुकी थी। अमूमन इस वक्त तक साद सो जाता था, मगर आज न जाने वो क्यों सो नहीं रहा था। दिलावर खान की बढ़ती आवाज़ पर गुलारा खान ने चौंक कर इसे देखा था, जो जख्मों से चूर सुर्ख चेहरे समेत अपने बेटे को घूर रहा था, जो हूबहू इसकी कॉपी था। नहीं खान, बस ये थोड़ा देर तक सो जाएगा। गुलारा खान ने जल्दी से सफाई दी थी। 6 माह के बाद इसके शौहर ने इसे ठीक से बुलाया था, इसे छुआ था। वो किसी भी तौर इसे नाराज़ नहीं कर सकती थी। दिलावर बिना कोई जवाब दिए सर झटक कर अपनी शर्ट उतार गया था। साद पर इसका गुस्सा बढ़ता जा रहा था। सर झटकते वो कबर्ड की से नाइट ट्राउज़र लिए वॉशरूम की सिमत बढ़ा था। थोड़ी ही देर में वो रूम में वापस लौटा तो नज़रें गुलारा खान की पुश्त पर ठहरी थीं। वो दुपट्टे से आजिज़ झुककर साद के कपड़े समेट रही थी। चॉकलेट ब्राउन बालों की चोटी इसकी पुश्त पर लहरा रही थी। साद की पैदाइश के बाद से इसका नाजुक सा सरापा अब पहले से थोड़ा भरा भरा और मज़ीद दिलकश हो गया था। दिलावर खान की एक्सरे करती नज़रें अपनी बीवी को पूरी तरह से जांच रही थीं। गुलारा साद के कपड़े उठाए जैसे ही मुड़ी अपने सामने दिलावर खान को देख वो कुछ घबराई थी। इन सुनहरी आंखों में इसे मुद्दतों के बाद वही खुमार, वही चाहत की सुर्खी दिखाई दी थी। गुलारा खान के कदम जैसे ज़मीन ने जगह डाले थे। दिलावर खान अपने भारी कदमों समेत इसकी जानिब बढ़ा तो वो बेख्तियार पीछे को खिसकी। 2 साल हो गए हैं हमारी शादी को गुलारा खान, अब तो तुम्हें डरना छोड़ देना चाहिए। वो हाथ बढ़ाते इसे तेज़ी से अपनी सिमत खींच गया था। मजबूत हाथ ने इसके गिर्द हिसार बनाया था। गुलारा खान का वजूद इसकी गुर्बत में कपा सा गया। नज़रें शर्म के बूझ से उठने से इंकारी हुई थी। खान, वो मैं साथ, इस औलाद के लिए तुमने मेरे ही
پہلے ہی میرا بڑا دل دکھایا ہے. اگر میں پہل کر رہا ہوں تو اپنے بیٹے کو پھر سے ہمارے درمیان میں لانے کی غلطی مت کرو. وہ اس کا جھکا چہرہ تھوڑی سے پکڑ کر اٹھاتے گمبھیر لہجے میں بولا اور جھک کر اس کی تھوڑی پر اپنا دہکتا لمس چھوڑا تھا. ہر بار کی طرح وہ آج بھی اس کے لمس پر سانسیں روک گئی تھی. اس کی حرکت پر دلاور خان کے چہرے پر عرصے بعد مسکراہٹ ابھری تھی. وہ اسے باہوں میں قید کرتے اپنے نزدیک تر کھینچ گیا تھا جہاں سے فرار اب ناممکن تھا. کھانا کھا لو رملہ. طاہرہ بیگم نے کھانے کی پلیٹ اس کے سامنے رکھی تھی. وہ صبح سے گھٹنوں میں منہ چھپائے رو رہی تھی. سب خوبصورت آنکھیں رو رو کر سوج گئی تھیں. اس نے سر اٹھائے طاہرہ بیگم کو دیکھا. مجھے نہیں کھانا یہ کھانا, مجھے اپنے گھر جانا ہے, وہ پھر سے ضدی لہجے میں بولی تو طاہرہ بیگم اسے سرد نظروں سے دیکھتے کمرے سے نکل گئیں. رات کے 12 بج رہے تھے. وہ اسے کافی دفعہ کھانا کھانے کا کہہ چکی تھیں مگر وہ نہیں مان رہی تھی. بسام رضا صبح کا نکلا ابھی تک واپس نہیں لوٹا تھا. وہ کمرے سے نکلی تو بسام کو گرل سے اندر آتا دیکھا. السلام علیکم بھابھی, آپ سوئی نہیں ابھی تک؟ نہیں. انہیں سلام کرتے وہ چونک کر مستفسر ہوا. ہاتھ میں موجود کھانے کی ٹرے دیکھ وہ جبری سختی سے بھیج گیا تھا. وعلیکم السلام, بس سونے ہی جا رہی ہوں. آؤ تم منہ ہاتھ دھو لو, میں کھانا لگا دیتی ہوں. وہ ہمیشہ کی طرح نرم لہجے میں بولی تو بسام نے آگے بڑھ کر ٹرے ان کے ہاتھ سے لی. اب میری بیوی آ چکی ہے اس گھر میں, اب آپ کو میری فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. وہ رسان سے کہتے انہیں سونے کا کہہ اپنے کمرے کی سمت بڑھ گیا. کمرے میں داخل ہوتے ہی اس نے نظریں دوڑا کر رملہ کو ڈھونڈا. اسے زیادہ محنت نہیں کرنی پڑی تھی. وہ پاس ہی ایک کونے میں بیٹھی رو رہی تھی. ٹرے چھوٹے سے میز پر رکھتے اس نے سب سے پہلے اپنے یونیفارم کا بیلٹ نکالا تھا. کمرے میں مردانہ پرفیوم کی مہک پھیلتے ہی رملہ نے جھٹ سے سر اٹھائے اسے دیکھا. بسام رضا, مجھے واپس جانا ہے اپنی حویلی, مجھے ابھی اور اسی وقت واپس چھوڑ کر آؤ. وہ بکھرے حلیے کے ساتھ اس کے روبرو ہوتے انتہائی بلند آواز میں بولی. بسام نے سنجیدگی سے اس کے چہرے کو دیکھا. بے ترتیبی سے بکھرے بال, رونے سے سرخ پڑا چہرہ. بسام لب بھینچ کر اسے بازو سے جکڑتے اپنے سے ملحق چھوٹے سے واش روم کی سمت بڑھ گیا. یہ کیا کر رہے ہو تم؟ چھوڑو میرا ہاتھ, چھوڑو مجھے. رملہ ہڑبڑا کر کہتی اپنا ہاتھ مقابل کی فولادی گرفت سے چھڑوانے کی کوشش کرنے لگی جو اسے گھسیٹتے ہوئے واش روم میں داخل ہوا تھا. دروازہ بند کرتے وہ اسے شاور کے نیچے کھڑا کرتے شاور آن کر گیا. اپنے وجود پر گرتے پانی پر وہ بری طرح سے جھٹپٹائی تھی. چھوڑو مجھے. اس کے بری طرح سے چیخنے پر بسام رضا نے گھما کر اس کے چلتے ہاتھوں کو اس کی پشت پر پن کیا تھا. شاور کا پانی اب ان دونوں کے وجودوں کو مکمل طور پر بھگا چکا تھا. پورے 3 ماہ تک تمہیں یہیں رہنا ہے رملہ بسام رضا, میری بیوی بن کر. اب یہ تم پر ہے کہ تم شرافت سے رہو گی یا پھر میرے طریقے سے. وہ اسے پیٹ سے پکڑ کر دیوار سے لگاتے اس کے ہاتھ اوپر کی جانب پن کرتے اس کے چہرے پر دھاڑا تھا. سرمئی آنکھوں میں جلتے شرارے امڈ آئے تھے. گردن کی رگیں انتہا کی پھولی تھیں. میرے بابا تمہاری جان لے لیں گے اگر تم نے مجھے ٹچ کیا تو. رملہ اس کی آنکھوں میں اپنی سبز آنکھیں گاڑے پوری قوت سے بے خوفی سے دھاڑی تھی. اس کے نڈر انداز پر بسام رضا نے آئی برو اچکاتے اسے گھورا تھا جس کا تنفس بگڑ چکا تھا اور پھر اگلے ہی لمحے وہ اس کی گردن پر جھکتے اپنے لمس سے اسے بے بس کر گیا تھا. تمہارا باپ تو کیا کوئی بھی مجھے تمہیں چھونے سے روک نہیں سکتا مائی ڈیئر وائفی. حق رکھتا ہوں میں تم پر, جیسے چاہوں ویسے تمہیں چھو سکتا ہوں, دیکھ سکتا ہوں. اب یہ تم پر ہے کہ تمہیں اپنے شوہر کی محبت چاہیے یا جنونیت. وہ اس کے چہرے پر اپنی گرم سانسیں پھونکتے ایک ایک لفظ پر زور دیتے بولا تھا. نظریں استحقاق سے رملہ کے بھیگے وجود کا معائنہ کر رہی تھیں. ٹھیک سے شاور لے کر باہر آؤ, میں ویٹ کر رہا ہوں. وہ اس کا کان تھپکتے سنجیدگی سے کہتے واش روم سے باہر نکلا. بارش کے سبب راستہ کافی خراب ہو چکا تھا. جبھی انہیں فارم ہاؤس پہنچتے دیر ہو چکی تھی. شدید بارش اور سردی کے سبب زہلے کا سر بری طرح سے درد کرنے لگا تھا. اس کا ہاتھ تھامے اندرونی سمت بڑھتے ساحر خانزادہ نے چونک کر اس کے سردی سے نیلے پڑتے ہونٹوں کو دیکھا تھا. وہ گاڑی سے اندر تک پہنچنے میں ہی مکمل طور پر بھیگ چکے تھے. اسے ایک نظر دیکھتے ہی ساحر نے جلدی سے اپنی شال اتارتے اس کے وجود پر اڑائی تھی. خان آپ لے لیں, آپ کو بھی ٹھنڈ لگ رہی ہوگی. زہلے شال کو مضبوطی سے مٹھیوں میں جکڑتے معصومیت سے بولی تھی. راستے میں 2 گھنٹے وہ بارش کے پانی کی وجہ سے گاڑی میں ہی رکے رہے تھے. ایسے میں ساحر خانزادہ خود گاڑی سے باہر نکلنے کا کوئی راستہ تلاش کرتا رہا تھا. بارش میں بھیگے ہونے کے سبب وہ اب تک بھیگے لباس کی وجہ سے سردی سے اکڑ چکا تھا. ساحر نے مسکراتے ہوئے اپنی معصوم بیوی کو دیکھا. ان چند دنوں میں ہی وہ اس کے ساتھ بے حد اٹیچ ہو چکی تھی. پہلے کی طرح اس سے خوفزدہ ہونا, اس سے ڈرنا چھوڑ دیا تھا زہلے خان نے. کچھ نہیں ہوتا خانم, یہاں کشمیر میں ایسا ہی موسم رہے گا. کسی بھی وقت یہاں بارش ہو سکتی ہے. مگر خان آپ بھیگ چکے ہیں. سنہری خوبصورت آنکھوں میں اس کے بے تحاشا فکر تھی. کوئی نہیں میری جان, اپنی سردی بھگانے کا انتظام میں روم میں کر لوں گا, تم اپنی سوچو. وہ اسے شانوں سے جکڑ کر ساتھ لگاتے شریر لہجے میں بولا تو زہلے نے سر
جھٹک دیا تھا۔ وہ جانتی تھی وہ اس کی صحت پر ٹونٹ کر رہا تھا، مگر فی الحال اس سے بحث کرنے کی اس میں ہمت نہیں تھی۔ جبھی وہ اس کے ہمراہ ہی اندر کی سمت بڑھی۔ فارم ہاؤس چھوٹا سا مگر خوبصورت تھا۔ اندر داخل ہوتے ہی ایک ملازم نے ان کا استقبال کیا تھا۔ السلام علیکم خان صاحب۔ وہاں قریب ہی کے گاؤں کے رہائشی ایک غریب کسان کا بیٹا اس فارم ہاؤس کی دیکھ بھال کر رہا تھا، مگر ساحر کے حکم پر اس لڑکے کی جگہ اس کے بابا خود ہی اب فارم ہاؤس میں ڈیوٹی کے لیے آئے تھے۔ جب تک وہ اور زہلے وہاں رہتے اس لڑکے کی جگہ اس کے بابا نے ہی فارم ہاؤس کو سنبھالنا تھا۔ وعلیکم السلام رشید بابا۔ ساحر انہیں ایک نگاہ دیکھتے شائستگی سے گویا ہوا، بیٹا کھانا وغیرہ کھائیں گے کیا آپ؟ ساحر جو زہلے کا سرد ہاتھ سہلا رہا تھا ان کی آواز پر ایک دم سے مڑا تھا۔ جی نہیں، بس ایک کپ کافی پلا دیں اس وقت، ابھی فی الحال ہم ریسٹ کرنا چاہتے ہیں، وہ سنجیدگی سے کہتے زہلے کو ساتھ لیے ہی اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا تھا۔ کمرہ اس نے شفٹنگ سے پہلے ہی منتخب کر لیا تھا۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی نیم گرم ہوا نے ان کا استقبال کیا تو زہلے نے گہری سکون کی سانس بھری تھی۔ بھیگی شال اتار کر صوفے پر ایک جانب رکھتے وہ اپنے بھیگے بالوں کو کمر سے سمیٹتے آگے کی سمت پھینک گئی۔ ساحر خانزادہ بڑی باریک بینی سے اپنی بیوی کے حرکات و سکنات کو ملاحظہ کر رہا تھا۔ وہ کافی پرسکون سی کھڑکی کے باہر جمی اوس کو دیکھتے ایک دم سے مڑی، چھوٹی سی پیشانی پر سلوٹیں واضح ہوئی تھیں۔ خان، ہم کپڑے تو لائے ہی نہیں، یہاں پر کیا پہنوں گی میں؟ ان گیلے کپڑوں میں اسے ٹھنڈ لگ رہی تھی۔ جب ہی منہ پھلا کر کہتی وہ اسے گھورنے لگی۔ قمیض کے بٹن کھولتے ساحر بھاری قدموں سمیت اس کی سمت بڑھا تھا۔ جانم، تمہارے سارے کپڑے اس کبرڈ میں پہلے سے موجود ہیں، جاؤ اور جلدی سے چینج کر لو، وہ شدت سے اس کی پیشانی چومتے مخمور لہجے میں بولا تھا۔ زہلے جھٹ سے سرسبات میں ہلاتے کبرڈ کی جانب بڑھی۔ کبرڈ میں ان گنت کپڑے ہینگ ہوئے پڑے تھے، مگر وہ سبھی نائٹ ڈریسز اور شارٹ شرٹس پر مشتمل تھیں۔ انہیں دیکھتے ہی زہلے کا چہرہ لمحوں میں سرخ پڑا تھا۔ کبرڈ بند کرتے وہ جلدی سے مڑی تھی، مگر ایک دم سے اپنے بے تحاشا نزدیک کھڑے ساحر سے زوردار طریقے سے ٹکرانے کے باعث اس نے ماتھا جلدی سے سہلایا تھا۔ خان، یہ سب تمہارے روم میں پہننے والے ڈریس ہیں، جو سب سے ہاٹ لگے وہ پہن لو، وہ بال اس کے کان کے پیچھے اڑستے شریر لہجے میں بولا۔ اس کی بات پر زہلے کرنٹ کھاتے اس سے دور ہوئی تھی، چہرہ انتہا کا سرخ ہوا تھا۔ وہ جلدی سے کبرڈ کھولتے پورا کبرڈ کھنگالنے لگی کہ شاید وہ مذاق کر رہا ہو، مگر اسے کہیں بھی کوئی ڈھنگ کا لباس نہیں ملا تھا۔ کافی دیر تک سوچنے کے بعد اس نے سب سے اچھا ڈریس منتخب کیا تھا، جو وائٹ لانگ شرٹ اور شارٹ اسکرٹ پر مشتمل تھا۔ ساحر خانزادہ اس کی حرکت پر مسکراتے ہوئے سرنفی میں جھٹک گیا تھا۔ وہ جب شاور لے کر باہر نکلی تو ساحر خانزادہ کو شرٹ لیس صوفے پر بیٹھا دیکھ اس کا سانس ایک پل کے لیے تھما تھا۔ بلو جینز پر اس کا برہنہ چوڑا سینہ کافی جچ رہا تھا۔ حسین چہرے پر چند بل سمیٹے وہ گود میں رکھے لیپ ٹاپ پر کوئی کام کر رہا تھا۔ زہلے ہونٹ کو جلتے اپنی شرٹ کو کھینچ کر لمبا کرنے کی ناکام سی کوشش کرتے آگے بڑھی تھی۔ ٹیبل پر پڑے چائے کے کپ کو اس نے للچائی نظروں سے دیکھا تھا۔ کھانا وہ راستے میں کھا چکے تھے، مگر چائے اس کا نشہ تھی، اور آج تو سارا دن ہی اس نے چائے نہیں پی تھی۔ وہ کنکھیوں سے ساحر کو دیکھتے اب چھوٹے چھوٹے قدم احتیاط سے اٹھائے ٹیبل کی جانب بڑھی تھی۔ وہ بس اس کی نظروں میں آئے بغیر وہ چائے کا کپ اٹھا کر کمبل میں گھسنا چاہتی تھی۔ وہ جیسے ہی چائے کا کپ اٹھانے کے لیے جھکی تھی، ساحر خانزادہ نے پھرتی سے لیپ ٹاپ آف کرتے ایک دم سے اسے کمر سے جکڑتے اپنے اوپر گرایا کہ زہلے کی چیخیں بلند ہوئی تھیں۔ وہ پھیلی آنکھوں اور بے ہنگم ہوئی دھڑکنوں سمیت اسے گھور رہی تھی، جس کی شہد رنگ آنکھوں میں خمار کی سرخی بھری پڑی تھی۔ مضبوط ہاتھ کی انگلیاں زہلے خان کے پاؤں سے اب اوپر کی سمت حرکت کرنے لگی تھیں۔ زہلے شرم سے سرخ پڑتی اس کے سینے میں چہرہ چھپا گئی تھی۔ جب پہننا میرے لیے ہے تو مجھے دکھانے سے کیسا گریز میری جان، وہ اس کے کان میں جھکا مخمور سے لہجے میں کہتے، کان کی لو کو لبوں سے چومتے اسے نرمی سے اٹھاتے اپنے نزدیک بٹھاتا خود میں بھیج گیا تھا۔ خان، مجھے دیکھنے دو کہ یہ ڈریس زیادہ ہاٹ ہے یا میری بیوی، وہ اس کے لبوں پر انگلی رکھتے سنجیدگی سے کہتے زہلے کو پھر سے سرخ کر گیا تھا۔ وہ اس کی نظروں سے گھبراتی اس کے سامنے سر جھکا کر کھڑی تھی۔ اوکے، میں شاور لے کر آتا ہوں، تب تک اپنی چائے فنش کرو، اس کے بعد پھر یہی سے کنٹینیو کرتے ہیں۔ وہ نرمی سے اس کے گال پر اپنا شدت بھرا لمس چھوڑتے سنجیدگی سے کہتا واش روم کی سمت بڑھا تھا، جبکہ اس کے جاتے ہی زہلے نے اپنا کپ کا رکا ہوا سانس بحال کیا تھا۔ چائے کا کپ اٹھاتے وہ تیزی سے بیڈ کی جانب بڑھی، مگر بیڈ پر کسی بھی قسم کا کمفرٹر یا کمبل نہ پاتے اس کا چہرہ ایک دم سے تاریک پڑا تھا۔
تو مطلب وہ اس کی حرکت سے پہلے ہی واقف تھا۔ جبھی اس کے آنے تک وہ روم سے کمفرٹر اور کمبل غائب کر چکا تھا۔ زہلے نے غصے سے واش روم کے بند دروازے کو گھورا۔ اس کھڑوس کی نظروں کا سوچتے ہی اس کی ٹانگیں بری طرح سے کپکپائی تھیں۔ ایسے لباس میں وہ کمرے سے باہر بھی نہیں نکل سکتی تھی۔ جبھی وہ بیڈ پر بیٹھی گھبراہٹ اور پریشانی میں چائے کے گھونٹ بھرنے لگی۔ تم اسے مارنے کے لیے گئے تھے ارسل؟ میز پر دونوں ہاتھ سختی سے مارتے وہ سنجیدگی سے مستفسر ہوا تھا۔ ارسل کی آنکھیں حوض جھکی ہوئی تھیں۔ وہ ساکت سا کرسی پر بیٹھا نہ جانے کن خیالوں میں گم تھا۔ وہ معصوم بے پناہ خوبصورت چہرہ اس کی آنکھوں کے پردے سے ہٹ ہی نہیں پا رہا تھا۔ یوسف نے سپاٹ چہرے سے اسے دیکھا اور پھر دانت پیستے ہوئے اپنی آئیبرو پر اپنی بیئرڈ پر ہاتھ پھیرا۔ میں تم سے مخاطب ہوں ارسل۔ یوسف نے اب کی بار اسے شانے سے جکڑتے جھنجھوڑا تھا، جس پر وہ چونک کر سر اٹھائے یوسف کو حیرت سے دیکھنے لگا، جیسے پوچھ رہا ہو کہ ہوا کیا ہے؟ تم نے اس لڑکی کو نہیں مارا؟ وہ سرخ آنکھوں سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ میں اسے مارنا چاہتا تھا یوسف، مگر میں اسے مار نہیں پایا۔ انتہائی بوجھل تھکا ہوا سا لہجہ تھا۔ وہ اعتراف کر رہا تھا اپنی شکست خوردگی کا، مگر کیوں؟ کیا اس کی خوبصورتی نے تمہیں ایسا کرنے سے روکا؟ یوسف اس کے طور اتوار سے معاملہ بھانپ کر اندازاً بولا تھا۔ وہ اس کا بچپن کا دوست تھا، اس کی رگ رگ سے واقف تھا۔ نہیں، اس کی خوبصورتی نہیں، اس کی معصومیت نے مجھے روک دیا یوسف، یا یوں کہوں مجھے باندھ دیا ہے۔ اس کا چہرہ میری نظروں سے اوجھل نہیں ہو رہا تھا۔ وہ دو دنوں سے یہ دل بے چین ہے، کچھ بھی سجھائی نہیں دے رہا۔ وہ بے چینی سے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتے بولا تو یوسف نے گہری سانس بھرتے اسے تعصب سے دیکھا۔ اپنی حالت سمجھنے سے پہلے اس لڑکی کو جان سے مار دو ارسل، اعجاز، کہیں ایسا نہ ہو تم اپنوں کا بدلہ لینے کے چکر میں خود ہی اپنے آپ کو بھول جاؤ۔ یوسف سنجیدگی سے اس کی آنکھوں میں دیکھتے کہتے اس کا کندھا تھپکتے ہوئے اٹھا تھا۔ اپنا موبائل فون اور گاڑی کی چابیاں اٹھائے وہ اسے اکیلا چھوڑتے وہاں سے جا چکا تھا۔ پیچھے وہ اس کے لفظوں میں الجھا اپنی الجھن کو سلجھانے کی کوشش کرنے لگا۔ سکون سے بیٹھو عیسیٰ خان، وہ اس کے ہلتے سر کو مضبوطی سے جکڑتے بیڈ گراؤنڈ سے لگاتے غصے سے اپنی نیلی آنکھوں سے گھور کر بولی تھی۔ خوبصورت چہرے پر انتہا کا غصہ پھیلا ہوا تھا۔ عیسیٰ خان نے جلدی سے اپنے لبوں پر انگلی جمائے خاموشی کا اشارہ کیا تھا۔ وہ نظریں ایک جگہ پر ٹکائے یک ٹک اپنی بیوی کو دیکھ رہا تھا، جو اس کے ماتھے پر آئے زخم کی بینڈیج کھول رہی تھی۔ وہ واش روم سے نکلی تو اس کے زخم سے خون رستہ دیکھ کر وہ گھبرا گئی تھی۔ عیسیٰ خان نے اسے جلدی سے فرسٹ ایڈ کٹ لے کر آنے کا کہا تھا اور اب وہ اس کے زخم کی بینڈیج کھول رہی تھی۔ چہرے پر بے تحاشا گھبراہٹ اور فکر کے تاثرات چھائے ہوئے تھے۔ کوئی ہوش نہیں ہے آپ کو؟ اتنا گہرا زخم آیا ہے، اتنی بھی کیا لاپرواہی؟ وہ سر جھٹک کر غصے سے بڑبڑائی تھی۔ اسی لیے تو تمہیں پاس رکھا ہے خانم، تاکہ تم میرے زخموں پر خود اپنے پیارے ہاتھوں سے مرہم لگاؤ۔ وہ اس کے ہاتھ اچانک سے تھامتے اپنے لبوں سے لگاتے ہوئے بولا تھا۔ ماروخ نے جلدی سے اپنے ہاتھ اس کی گرفت سے چھڑائے۔ چہرہ بے تحاشا سرخ ہو چکا تھا۔ وہ جھنجھلا کر اپنے بالوں کو کان کے پیچھے اڑستے اپنی گھبراہٹ کو چھپانے کی ناکام سی کوشش کی۔ وہ اب بنا اسے مخاطب کیے اس کی پٹی کر رہی تھی۔ عیسیٰ خان مسکراتے ہوئے اپنی معصوم سی بیوی کو دیکھ رہا تھا۔ ہو گئی، اب احتیاط سے لیٹ جائیں۔ وہ سامان سمیٹتے ہوئے اسے سنجیدگی سے حکم دیتے بولی، اب اتنا سب کچھ کیا ہے تو لوٹا بھی دو۔ عیسیٰ خان نے معصوم سی شکل بنائے ایک نئی فرمائش کی تھی۔ ماروخ سامان وغیرہ دراز میں رکھتے واپس بیڈ تک آئی تھی۔ اسے احتیاط سے بازو سے جکڑتے وہ تکیہ درست کرتے اسے احتیاط سے بیڈ پر لٹا گئی تھی۔ ماہی پلیز لیٹ جاؤ یہاں میرے پاس، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ ماروخ حیرت سے اس کے چہرے کو دیکھ رہی تھی۔ عیسیٰ خان کیا ہوا؟ وہ اس کی پیشانی بے اختیار پریشانی سے ہاتھ سے چھوتے مستفسر ہوئی تھی۔ کچھ بھی نہیں، بس ڈر لگ رہا ہے، آنکھیں پٹپٹا کر وہ معصومیت سے بولا۔ ماروخ اس کے چہرے کو فکر مندی سے دیکھ رہی تھی۔ اسے وہ سچ میں ڈرا ہوا سا لگا تھا۔ اچھا گھبرائیں نہیں، میں لیٹتی ہوں پاس۔ ماروخ اس کی پیشانی پر ہاتھ رکھتے اسے تسلی دیے خود بیڈ کی دوسری سمت سے بیڈ پر چڑھی۔ پاس ہو کر لیٹو پلیز۔ ماروخ کچھ فاصلے پر لیٹتے کمفرٹر خود پر اوڑھتے آنکھیں موند گئی تھی۔ اس کا ہاتھ پکڑتے عیسیٰ خان نے معصومیت سے کہا تھا۔ ماروخ گہری سانس بھرتے اسے دیکھتے کھسک کر تھوڑی نزدیک ہوئی، مگر عیسیٰ خان نے فوراً سے ایک ہاتھ اس کی کمر کے نیچے سے اس کے گرد لپیٹتے اسے جھٹکے سے اپنے نزدیک کیا تھا۔ ماروخ اس کے سینے پر ہاتھ رکھے اس کی آنکھوں میں بے یقینی سے دیکھ رہی تھی، جس نے مسکراتے ہوئے اس کی پیشانی پر لب رکھے تھے۔ اب ٹھیک ہے، وہ مسکرا کر کہتے اس کے گال پر دہکتا لمس چھوڑتے اس کی تھوڑی چوم گیا تھا۔ تم سکون ہو اس خان کا میری جان، جتنا تم پاس رہو گی اتنا ہی میں سکون میں رہوں گا۔ وہ اس کی خوبصورت آنکھوں میں دیکھتے محبت پاش لہجے میں بولا تھا۔ ماروخ کا دل بے ساختہ تیزی سے دھڑکا تھا۔ وہ اپنی آنکھوں پر عیسیٰ خان کا شدت بھرا لمس محسوس کر سکتی تھی۔ اس کا لمس ماروخ آغا شاہ کے دل کی دھڑکنیں بے چین کر گیا تھا۔ وہ اس کی خوشبو اس کے مہکتے لمس پر پھر سے بے چین ہونے لگی تھی۔
مقابل کی محبت سے زیادہ اس کی شدتیں محروق آقا شاہ کے دل پر نقش ہوتی جا رہی تھیں۔ وہ اس کے محبت بھرے اظہار پر مرمٹ رہی تھی، مگر بظاہر وہ اپنے دل کی حالت اس پر عیاں نہیں کرنا چاہتی تھی۔ عیسیٰ خان کے سینے میں سر چھپائے وہ اس کی خوشبو میں گہری سانسیں بھرتے اپنی آنکھیں سکون سے موند گئی۔ لبوں پر ہاتھ کی مٹھی مضبوطی سے جمائے وہ اپنی خوبصورت نیلی آنکھوں میں ڈھیروں سنجیدگی اور حیرت کے ملے جلے تاثرات سمیٹے وہ اپنی سوئی ہوئی بیوی کو دیکھ رہا تھا۔ گلابی ہونٹ ہلکے سے نیم وا تھے، ایک ہاتھ وہ گال کے نیچے ٹکائے گہری نیند سو رہی تھی۔ سیاہ آبشار گردن پر ایسے ڈھلکی ہوئی تھی کہ یسال آغا شاہ نے گہری پرتپش سانس اپنے اندر انڈیلی۔ میرا سر دباؤ۔ تھوڑی دیر پہلے ہی وہ اس سے فرمائش کر رہی تھی۔ جب وہ روم میں آیا تو وہ بستر پر لیٹی ہوئی تھی، غصے سے چھوٹی سی ناک خوب پھولی ہوئی تھی۔ اسے دیکھتے ہی نور آئینہ نے فرمائش کی تھی۔ یسال کافی متعجب سا ہوا۔ مون، میری امپورٹنٹ میٹنگ ہے، مجھے ابھی وہ اٹینڈ کرنی ہے۔ اس نے ٹائم دیکھتے ہوئے اسے آگاہ کیا۔ آج کل روٹین ٹف ہونے کے سبب وہ بیرون ملک کی ساری میٹنگز لیٹ نائٹ پر پینڈنگ کر چکا تھا۔ اس کا جواب شاید نور آئینہ کو پسند نہیں آیا تھا۔ سر نہیں دبانا تو صاف صاف کہو، بہانے بنانے کی ضرورت نہیں۔ تم نے کہا تھا کہ تم میرا خیال رکھو گے، سیدھا سیدھا کہو، دل بھر گیا ہے اب تمہارا۔ وہ آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو لیے اس سے کہہ رہی تھی، اور یسال آغا شاہ اسے بے بسی سے دیکھتا رہ گیا۔ لیپ ٹاپ جو اس نے میز پر سے اٹھایا تھا وہ واپس وہیں پر رکھا تھا، اور اب وہ مضبوط قدم اٹھاتے بیڈ کی جانب بڑھا تھا۔ اس نے بغور نور آئینہ کو دیکھا تھا، وہ اب بھی اسے گھور رہی تھی، مگر ساتھ ہی اپنے آنسو صاف کرتے نروٹھے پن سے رخ موڑا تھا۔ اچھا سوری، تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں، مجھے خیال کرنا چاہیے تھا۔ آئی ایم سوری مائی لو۔ وہ جھک کر اس کے نزدیک بیٹھا تھا، مگر اس کا ہاتھ نہیں تھاما۔ نور رخ موڑے کافی دیر بیٹھی رہی، پھر خود ہی کچھ دیر کے بعد وہ سیدھی ہو کر لیٹی تھی۔ یسال کا ہاتھ پکڑتے اپنی پیشانی پر رکھتے وہ اسے چونکا گئی۔ گھورو مت، میرا سر دباؤ۔ بابا ایسے ہی میرا سر دباتے تھے جب بھی میں بیمار ہوتی تھی، وہ اسے حکم دیتے زرار پاشا خان کو یاد کرتے بولی تھی۔ اسے اپنے بابا کی یاد شدت سے آئی تھی، جبکہ اس وقت اس کے لبوں سے زرار پاشا خان کا ذکر سن کر یسال آغا شاہ نے جبڑے بری طرح سے بھینچ ڈالے۔ دل میں عجیب سی جلن اٹھی تھی اس شخص کے لیے جو اس کی بیوی کے لیے سب سے عزیز تھا۔ اچھا، اپنا بابا نامہ بند کرو، میں سر دبا رہا ہوں۔ آستینیں فولڈ کرتے وہ اسے دیکھ کر بولا، جو بھیگی گہری سیاہ آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ یسال نے گہری سانس بھرتے اپنی حالت پر خود پر 2 حرف بھیجے۔ کیا ضرورت تھی خود کو قسم ڈال کر پابند کرنے کی؟ زیادہ کچھ نہیں تو چھوٹی موٹی گستاخیوں سے ہی وہ اپنا دل بہلا سکتا تھا۔ وہ اس کا سر دباتے اپنی ہی سوچوں میں مگن تھا جب اچانک نور آئینہ کی بھاری پڑتی سانسوں کا زیر و بم محسوس کرتے وہ چونکا تھا۔ گردن موڑ کر اسے دیکھا تو وہ سو رہی تھی۔ وہ اب بھی اسے دیکھ رہا تھا۔ کتنے سیکنڈ، منٹ یا گھنٹے اسے دیکھتے گزرے تھے، یسال آغا شاہ کو اس بات کا اندازہ نہیں تھا۔ وہ بس اسے دیکھ رہا تھا، سوتے ہوئے وہ بھی قریب سے۔ موبائل فون کی بیل پر وہ ہوش کی دنیا میں لوٹا تھا۔ گہری سانس بھرتے اس نے ٹیبل پر پڑا موبائل فون اٹھایا۔ بولو۔ کمفرٹر احتیاط سے اس کی گردن تک برابر کرتے وہ دوسرے ہاتھ سے موبائل فون کو پکڑے کسی سے بات کر رہا تھا۔ سر توحید شاہ کی بہن پکڑی جا چکی ہے، وہ ہماری حراست میں ہے۔ اسپیکر سے ابھرتی آواز پر یسال آغا شاہ نے جبڑے سختی سے بھینچے تھے۔ ٹھیک ہے جمال، اس کا خیال رکھو، میں صبح آؤں گا، دھیان رکھنا وہ لڑکی بھاگنے نہ پائے۔ وہ اسے حکم دیتا موبائل فون آف کرتے بیڈ سے اٹھا تھا۔ صوفے پر بیٹھتے وہ لیپ ٹاپ کھولتے اپنی پینڈنگ پروجیکٹس پر فوکس کرنے لگا۔ پاشا خان کھانا کھا لیں۔ کندھے پر نعمت کا ہاتھ کے لمس اسے اور اس کی پکار پر وہ چونک کر گردن موڑ گیا۔ شہد رنگ آنکھیں انتہا کی سرخ ہو رہی تھیں۔ کل رات سے وہ ٹھیک سے سو نہیں سکا تھا۔ جب سے اسے یہ خبر ملی تھی کہ یسال آغا شاہ اس کی بیٹی کو واپس اپنی دسترس میں اپنی حویلی میں لے جا چکا ہے، وہ تب سے بے چین تھا۔ اب بھی وہ چھت پر بیٹھا نہ جانے کن سوچوں میں گم تھا، جب اچانک نعمت کی پکار پر وہ گہری سانس بھر کر سر نفی میں ہلا گیا۔ نہیں نعمت، مجھے کھانا نہیں کھانا، میں نور کے پاس جا رہا ہوں۔ اپنی شال کو شانوں پر درست کرتے وہ سنجیدگی سے بولتے اٹھا تھا، مگر نعمت نے اس کا ہاتھ تیزی سے تھاما۔ وہ دیکھ رہا تھا جبکہ وہ بنا کچھ کہے اسے پھر سے کرسی پر بٹھا گئی اور خود سامنے موجود ایک کرسی پر بیٹھی۔ کرنا کیا چاہتے ہیں آپ؟ نور آئینہ کے معاملے میں وہ پہلی مرتبہ ایک دوسرے کے روبرو بیٹھے سوال جواب کر رہے تھے، جبکہ پہلے کبھی اتنے سالوں میں یہ سوال پوچھنے کی نعمت شاہ کو ضرورت نہیں پڑی تھی۔ میں وہی کرنا چاہتا ہوں نعمت جو کرنا چاہیے۔ زرار پاشا کا لہجہ اٹل تھا۔ کیا کمی ہے یسال میں جو آپ کو وہ اپنی بیٹی کے لیے پرفیکٹ نہیں لگتا؟ نعمت نے اس کی آنکھوں میں جھانک کر سوال کیا۔ یسال آغا شاہ کا خوبرو چہرہ زرار پاشا خان کی آنکھوں کے پردے پر لہرایا تھا۔ کمی ہی تو نہیں تھی اس میں، اور یہی تو سب سے بڑی کمی تھی۔ زرار نے لب بھینچ ڈالے۔ مجھے وہ پسند نہیں۔ کیا یہ بات کافی نہیں؟ وہ ایک ایک لفظ چبا چبا کر بولا۔
نہیں، یہ بات کافی نہیں پاشا خان، کیونکہ وہ اب آپ کی بیٹی کا شوہر ہے۔ آپ سے پسند یا ناپسند، آپ اسے پسند یا ناپسند کریں، یہ معنی نہیں رکھتا۔ اب یہ بات معنی رکھتی ہے کہ کیا وہ آپ کی بیٹی کو خوش رکھ سکتا ہے یا نہیں۔ نعمت نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا تھا جسے زرار نے جھٹک ڈالا۔ وہ میری برابری کرتا ہے نعمت، اسے لگتا ہے کہ وہ میری سینیوریٹا سے مجھ سے کہیں زیادہ محبت کرتا ہے۔ وہ اپنے سینے پر انگلی سے دباؤ دیتے غرا پڑا تھا، جلن کے تاثرات اس کے رگ رگ سے جھلک پڑے تھے۔ نعمت کافی دیر تک اسے بے یقینی سے دیکھتی رہی۔ کیا یہ بات اس نے خود کہی؟ نعمت کے سوال پر وہ سر کرسی کی پشت سے ٹکا گیا تھا۔ نہیں، مگر وہ اس کی فطرت سے بخوبی مگر میں اس کی فطرت سے بخوبی واقف ہوں، انتہائی کرفت سے کہتے وہ فرش کو گھورنے لگا۔ ہر باپ کی یہی خواہش ہوتی ہے پاشا خان کہ ان کی بیٹی کو ان کی طرح چاہنے والے ہمسفر ملیں، اور آپ کی سینیوریٹا کو ایسا ہمسفر ملا ہے جو اسے اس کے باپ سے زیادہ چاہنے کا دعویٰ کرتا ہے، تو یہ بات خوشی کی ہے، نہ کہ غصہ کرنے کی۔ تم جو بھی کہو، مگر مجھے وہ لڑکا نہیں پسند، پاشا خان نے دو ٹوک انداز میں کہا۔ تو ٹھیک ہے، کچھ وقت تک آپ نور سے رابطہ نہیں کریں گے، وہ اپنے شوہر کے پاس ہے، ان دونوں کو وقت دیں ایک دوسرے کے ساتھ۔ جیسے میرے لالا نے مجھے اور آپ کو ہمارے حال پر چھوڑ دیا تھا، ویسے ہی آپ ان کے بیٹے اور بہو کو وقت دیں۔ اگر وہ نور کے قابل نہ ہوا تو نور خود آپ کے پاس آ جائے گی۔ نعمت اسے دیکھتے سنجیدگی سے کہتے اپنی جگہ سے اٹھی تھی۔ وہ واپس آئے گی خانم، تم دیکھنا۔ وہ اسے دروازے کے قریب جاتا دیکھ کر زور سے بولا۔ نعمت نے مڑ کر اپنے شوہر کو دیکھا جو اب بھی جلن کا شکار تھا۔ دیکھتے ہیں آپ کی بات پوری ہوتی ہے یا پھر میرا معجزہ، میرا تجربہ۔ وہ مسکرا کر کہتی دہلیز عبور کر گئی تھی۔ یسال آغا شاہ اس کے بھائی کا خون تھا۔ جب محمل اس کے بھائی سے خود کو محبت کرنے سے روک نہیں سکی تھی تو نور آئینہ کب تک خود کو روکے گی؟ وہ خود عورت تھی، نکاح کے تعلق کی پاکیزگی سے وہ واقف تھی۔ جبھی وہ مضبوط لہجے میں کہتی اپنے کام میں مصروف ہو گئی۔ بابا یہ مذاق ہے نا؟ ہاتھ میں پکڑی چمچ پر گرفت مضبوط کرتے حرم نے اپنی پھیلی آنکھوں سمیت پوچھا تھا۔ دراب خان اس کے تاثرات سے اندازہ نہیں لگا سکا تھا کہ اس کی بیٹی غصے میں ہے یا حیرت میں۔ آف کورس ناٹ مائی پرنسس۔ زرغان خان اور خدیجہ شاہ دونوں آئے تھے، اور زرکان خود یہی چاہتا ہے۔ تم ہمیں سوچ سمجھ کر بتا دو کہ تم کیا چاہتی ہو۔ دراب خان کی بات پر حرم نے ماں کو سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ مجھے ایسے مت گھورو، یہ سراسر تمہارے باپ کی مرضی ہے۔ حریم نے کندھے اچکاتے ہوئے بیٹی کو جواب دیا۔ یا خدا، آپ کو ہو کیا گیا ہے بابا؟ وہ کتنا چھوٹا ہے مجھ سے، اس کی عمر دیکھیں۔ حرم نے اپنا سر پکڑتے بے بسی سے کہا تھا۔ اسے ہرگز اندازہ نہیں تھا کہ زرکان اس قدر سیریس تھا اس معاملے میں۔ وہ اسے بچہ سمجھ کر بات ٹال دیتی تھی، مگر آج اسے اپنی یہ سب سے بڑی غلطی لگ رہی تھی۔ بیٹا، ہم نے ابھی تک حامی نہیں بھری، آخری فیصلہ تمہاری رضامندی سے ہوگا۔ دراب نے بیٹی کے سرخ چہرے کو دیکھتے اسے سمجھایا تھا۔ تو ٹھیک ہے، میری طرف سے انکار ہے بابا۔ اول تو مجھے 2 سال تک شادی کرنی ہی نہیں، اور دوم کرنی بھی ہوئی تو آپ کوئی میری عمر کا یا مجھ سے 2-4 سال بڑا اور مناسب رشتہ دیکھ کر جہاں مرضی کر دیجیے گا، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ مگر بیٹا، مجھے بھوک نہیں رہی، میں سونے جا رہی ہوں، صبح بات ہوگی، اللہ حافظ۔ وہ کھانا چھوڑ کر عجلت میں کہتی اٹھ گئی تھی۔ حریم کے بارہا اصرار کو وہ نظر انداز کرتے اپنے کمرے میں بند ہو گئی تھی۔ میں نے کہا تھا آپ سے کہ انکار کر دیں، خواہ مخواہ میں اس کا موڈ خراب کیا آپ نے، حریم نے گھور کر دراب کو دیکھتے ہوئے کہا تھا جو کندھے اچکا کر رہ گیا تھا۔ اتنا سارا کھانا بنتا ہے یہاں حویلی میں؟ اپنی خوبصورت نیلی آنکھیں پھیلائے وہ دلکشی سے مسکرا کر اشتیاق سے پوچھ رہی تھی۔ گلارا نے مسکرا کر اسے دیکھا تھا۔ یہاں اتنا ہی لوگ رہتا ہے مارخ، سب کے حساب سے صبح دوپہر اور شام کا کھانا بنتا ہے۔ گلارا کے جواب پر مارخ نے سر اس بات میں ہلایا تھا۔ کھانے تو ان کی حویلی میں بھی بہت بنتے تھے، مگر یہاں کا کھانا کچھ زیادہ دلچسپ تھا، خاص طور پر قہوہ، حلوہ پوری اور دیسی گھی کے چپاتی وغیرہ۔ وہ بہت پرجوش سی سب کو کام کرتا دیکھ رہی تھی۔ ماہی یہاں آؤ، عیسیٰ خان کی پکار پر وہ جلدی سے مڑی تھی۔ بے دہانی کے سبب اس کا پاؤں بری طرح سے مڑا تھا۔ ماہرخ کے لبوں سے بے اختیار چیخ سی نکلی تھی۔ ابریش گھبرا کر اس کی سمت بڑھی تھی، جبکہ عیسیٰ خان جو باورچی خانے سے باہر کھڑا تھا وہ لمحوں میں باورچی خانے میں داخل ہوتے اس کا ہاتھ مضبوطی سے جکڑ گیا۔ اس کے ماتھے پر بل، چہرے پر فکر کے تاثرات دیکھ کر مہروش کی آنکھیں سرخ پڑی تھیں۔ کھیر کے لیے استعمال ہو رہے چمچ پر اس کی گرفت سخت تر ہوتی چلی گئی۔ عیسیٰ خان اس کی نظروں کے سامنے ہی مارخ کو باہوں میں بھرتے باہر نکل گیا تھا۔ وہ زخموں سے چور بھی اپنی بیوی کو اٹھا کر لے گیا تھا۔ عجیب احساس جلن نے اس کا دل اپنی لپیٹ میں لیا تھا۔ وہ خوبصورت تھی، پٹھانی نین نقوش کی حامل، گلابی رنگت، خوبصورت نقوش۔ آخر کیا کمی تھی اس میں جو عیسیٰ خان نے اس کی محبت کو اس کے منہ پر دے مارا تھا؟ کیا تھا اگر
وہ اس کی محبت کو قبول کر لیتا۔ 2 سال پہلے کی یہ کسک ایک بار پھر سے دل کے سارے زخم ہرے کر گئی تھی۔ وہ اسے بیڈ پر بٹھاتے ہوئے موبائل فون پر لگی کال کاٹ گیا تھا۔ دکھاؤ مجھے کیا ہوا ہے، کہاں پہنچائی ہے؟ بیڈ پر اس کے قریب بیٹھتے وہ پاگلوں کی طرح اس کا پاؤں ہاتھوں میں پکڑتے پوچھ رہا تھا۔ معروف نے گہری سانس بھرتے اسے دیکھا۔ موچ آئی ہوگی تو بتاؤں گی نا عیسیٰ خان، بس اچانک پاؤں مڑا تھا مگر موچ آنے سے بچت ہو گئی۔ آپ میری سنیں تو آپ کو سمجھ آئے نا، میں کب سے بتانے کی کوشش کر رہی ہوں کہ میں ٹھیک ہوں۔ وہ سر پر ہاتھ مارتے افسوس سے بولی تو عیسیٰ خان نے گہری سانس بھرتے موبائل فون نکالا تھا۔ نمبر ڈائل کرتے وہ موبائل فون معروف کی جانب بڑھا گیا۔ یہ لو تمہارے لالا کی کال آئی ہے، بات کرو۔ وہ موبائل فون اسے دیتے بولا تھا۔ ماہی نے جلدی سے موبائل فون پکڑتے کان سے لگایا۔ ہیلو یسال، وہ پرجوش سے لہجے میں بولی۔ عیسیٰ خان اس کے چہرے کی خوشی دیکھتا رہ گیا تھا۔ ماہی ٹھیک ہو تم؟ چیخی کیوں تھی تم؟ کہاں چوٹ آئی ہے میری ڈال کو؟ یسال بے چینی سے پوچھتے ٹیرس پر چکر کاٹنے لگا تھا۔ وہ اس سے کئی بار رابطہ کرنے کی کوشش کر چکا تھا مگر اس کا نمبر مسلسل بند جا رہا تھا۔ جبھی اس نے عیسیٰ سے رابطہ کیا تھا۔ کچھ بھی نہیں یسال، میں ٹھیک ہوں۔ میں نہیں چیخی تھی، وہ ابرش چیخی تھی، عیسیٰ کی کزن۔ وہ اپنے بھائی کی عادت سے بخوبی واقف تھی، جبھی اسے بہلانے کو جھوٹ بولا تھا۔ میں بچہ نہیں ہوں، تمہاری آواز میں میں لاکھوں میں سے بھی پہچان سکتا ہوں۔ نیلی آنکھوں میں سنجیدگی سمیٹے وہ سنجیدگی سے بولا تو معروف نے لب دانتوں تلے دبائے۔ اچھا نا بابا، سوری، میں ہی تھی، بس بیلنس بگڑ گیا تھا مگر عیسیٰ نے مجھے گرنے سے بچا لیا۔ ویسے میں بالکل ٹھیک ہوں، وہ نرمی سے اسے سمجھانے لگی جس نے لب بھیج ڈالے تھے۔ میں کیسے یقین کروں کہ تم سچ بول رہی ہو؟ وہ اکڑ کر ضدی لہجے میں بولا تو معروف نے ماتھے پر ہاتھ مارا تھا۔ اسے یقین دلانا ہی تو سب سے مشکل کام تھا۔ اپنا ایڈریس بتاؤ، میں خود آتا ہوں تمہارے پاس۔ وہ عجلت میں کہتا فوراً سے کمرے کی طرف بڑھا تھا۔ ارے نہیں، اس کی کوئی ضرورت نہیں یسال، میں بالکل ٹھیک ہوں، تم چاہے تو عیسیٰ سے پوچھ لو۔ معروف نے عیسیٰ کی سم دیکھا تھا جو اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ موبائل فون اس کے ہاتھ سے لیتے عیسیٰ خان نے کان سے لگایا تھا۔ ہیلو یسال، گھبرانے کی ضرورت نہیں، ماہی بالکل ٹھیک ہے، تم مجھ پر بھروسہ کر سکتے ہو، عیسیٰ خان نے اسے یقین دلانا چاہا جس پر وہ گہری سانس بھر کے رہ گیا تھا۔ اپنی بہن کے معاملے میں کسی پر آسانی سے یقین نہیں کرتا عیسیٰ خان، مگر تم اس کے شوہر ہو، مجھے امید ہے تم اپنی بات پر قائم رہو گے۔ اس کا خیال رکھنا، پھر کال کروں گا۔ عیسیٰ خان نے اللہ حافظ کہتے کال کاٹی تھی، جبکہ یسال آغا شاہ موبائل فون کو گھورتے یہ سوچ رہا تھا کہ کیا اس کی بہن عیسیٰ خان کے ساتھ خوش بھی تھی یا نہیں۔ جلد اسے اس سوال کا جواب چاہیے تھا جو صرف معروف ہی دے سکتی تھی۔ کچھ سوچتے ہوئے وہ موبائل فون پینٹ کی پاکٹ میں ڈالتے اپنے کمرے کی سمت بڑھ گیا۔ وہ کون سی جگہ ہے دانیہ؟ حیرت و اشتیاق سے پھیلی آنکھوں سمیت وہ ایک خوبصورت سی جھیل کی سمت دیکھتے سنجیدگی سے پوچھ رہی تھی۔ دانیہ نے گردن گھما کر جھیل کی سمت دیکھا جہاں اس وقت صرف اور صرف خاموشی طاری تھی۔ آس پاس لگے خوبصورت رنگ برنگے پھولوں نے اس جھیل کی خوبصورتی کو کئی گنا بڑھا دیا تھا۔ شفاف پانی دور سے ہی کسی چمکدار موتی کی مانند دکھائی دے رہا تھا۔ بی بی جی، وہ راجپوتوں کی جھیل ہے، اس طرف کوئی نہیں جاتا، ہم سب کے وہاں جانے پر پابندی ہے، دانیہ نے ایک نگاہ اس کے خوبصورت چہرے پر ڈالتے ہوئے کہا تھا۔ سنہری بڑی بڑی آنکھوں میں ایک دم سے اداسی طاری ہوئی تھی جسے محسوس کرتے دانیہ گہری سانس بھر کر رہ گئی۔ جس فارم ہاؤس میں زہلے اور ساحر رہ رہے تھے، اس فارم ہاؤس میں کام کر رہے بابا کی بہو دانیہ تھی جو زہلے کے ساتھ دن کا کچھ وقت گزارتی آ رہی تھی۔ آج بھی وہ زہلے کی منتوں پر اسے اپنے گاؤں میں گھمانے لے آئی تھی جہاں سب سے پہلے اس نے دانیہ کا ایک کشمیری لباس زیبتن کیا تھا جو اس کے خوبصورت وجود پر دمک رہا تھا۔ وہ کافی دیر سے گھوم رہی تھی اور اب گھومتے گھومتے وہ اس حصے کی طرف آ گئی تھی۔ ارے اتنی پیاری جھیل ہے دانیہ، پلیز مجھے بس ایک بار دیکھنی ہے، وہ ضد کے انداز میں بولی مگر دانیہ نے سر نفی میں ہلایا تھا۔ بی بی جی، خدا کا واسطہ ہے چلے یہاں سے، دانیہ نے عاجزانہ لب و لہجے میں کہا تو زہلے منہ بسور کر واپسی کے لیے مڑی مگر وہ سوچ چکی تھی کہ وہ پھر کبھی یہاں ضرور آئے گی، ساحر کے ساتھ یا پھر اکیلے ہی۔ یسال بات سنو، ماہی سے بات کرتے اس نے جیسے ہی کال کاٹی اسال نے اسے عجلت میں پکارا تھا۔ جی ڈیڈ آیا، وہ سنجیدگی سے کہتے حویلی کی اندرونی سمت بڑھا۔ کیا ہوا، گھبرائے ہوئے لگ رہے ہو؟ وہ جیسے ہی اندر آیا اس کے چہرے کے تاثرات دیکھتے اسال نے چونک کر پوچھا تھا۔ جی نہیں ڈیڈ، ایسا کچھ بھی نہیں، آپ بتائیں کچھ کام تھا آپ کو؟ وہ بات بدلتے سنجیدگی سے مستفسر ہوا۔ کام تو ہے، نور کی دادی کی طبیعت ٹھیک نہیں کافی دنوں سے، تمہاری پھپھو کا تھوڑی دیر پہلے ہی فون آیا تھا، کہہ رہی تھیں کہ اگر تم نور کو لے جاؤ شاید اس کے جانے سے وہ ٹھیک ہو جائیں۔ اسال آغا شاہ نے بیٹے کو دیکھ کر کہا تھا جس کی آنکھوں کے رنگ بدلے تھے، جبڑے بری طرح سے بھینچتے وہ کچھ دیر کے لیے خاموش سا رہ گیا۔ میں لے جاؤں گا ڈیڈ، آپ بے فکر رہیں، وہ انہیں دیکھتے بولا۔ تمہارے اور نور کے درمیان کوئی جھگڑا چل رہا ہے؟ اسال نے جانچتی نظروں سے اسے دیکھ کر پوچھا تھا۔ نہیں تو، ایسا کچھ بھی نہیں ہے ڈیڈ، وہ کندھے اچکا کر بولا۔ انہیں کیا بتاتا کہ اس کی بیوی کا دماغی توازن بگڑ چکا ہے، کل تک
جو بپری شیرنی بنی پھرتی تھی اب وہ کچھ دنوں سے ناراض معشوقہ بن رہی تھی۔ اچھی بات ہے، میں سوچ رہا ہوں کہ اس جمعے کو تمہارا ولیمہ کر دیا جائے۔ کافی وقت گزر چکا ہے اور ولیمہ سنت ہے، جتنی جلدی ہو سکے کر دینا چاہیے۔ جی ڈیڈ، میں بھی یہی کہنے والا تھا آپ سے۔ گاؤں کی دعوتیں عام کریں گے، امیر آئیں یا نہ آئیں، لیکن گاؤں کا کوئی بھی فرد پیچھے نہیں رہے، اس بات کا خاص خیال رکھا جائے گا۔ بہت اچھی بات ہے، جیسا تم چاہو گے ویسا ہی ہوگا۔ اسال مسکراتے ہوئے اس کا شانہ تھپکتے بولا تھا۔ یسال کی بات پر وہ اندر تک سرشار ہوا تھا، چہرے پر اطمینان سا ابھرا تھا۔ یسال، یشب کی پکار پر وہ چونک کر مڑا تھا۔ سیڑھیاں عبور کرتی نور آئینہ نے چونک کر یشب کی سمت دیکھا، جو اپنے روم سے نکل کر یسال کی جانب بڑھ رہی تھی۔ نہ جانے کیوں مگر جلن سے اس کی آنکھیں سرخ پڑ گئی تھیں، دونوں ہاتھوں کی مٹھیاں سختی سے بھینچے وہ ہونٹ کچلتے اسے دیکھ رہی تھی، جو یسال آغشا کے بالکل نزدیک کھڑی تھی۔ شاہ، مجھے یہ آئلی کھانا نہیں کھانا، پلیز مجھے ہوٹل لے چلو، میں اپنی پسند کا چائنیز بریک فاسٹ کھانا چاہتی ہوں۔ اس نے جلدی سے کہتے یسال کا ہاتھ مضبوطی سے چکرا تھا۔ اچھا چلو، میں لے چلتا ہوں۔ یسال نے گہری سانس بھرتے حامی بھری تھی، وہ اتنی دور سے اس کے لیے آئی تھی اور وہ اسے ٹھیک سے وقت بھی نہیں دے پا رہا تھا۔ یسال، نور کو بھی ساتھ لے جاؤ، ولیمے کا ڈریس وغیرہ اور باقی ساری خریداری بھی کروا دو، پھر نہ جانے کب ٹائم ملے تمہیں۔ محمل، جو کب سے ان کی باتیں سن رہی تھی، وہ نور آئینہ کا اترا چہرہ دیکھ کر سنجیدگی سے کہتی اس کے نزدیک آئی تھی۔ موم، اس کی طبیعت نہیں ٹھیک، میں اسے پھر لے جاؤں گا۔ یسال نے گہری سانس بھرتے رسان سے کہا۔ اسے علم نہیں تھا کہ اس کی بیوی اس کے پیچھے ہی کھڑی اس کی باتیں سن رہی ہے۔ نور آئینہ نے دھندلائی نگاہوں سے اس کی چوڑی پشت کو دیکھا۔ کل تک اس کے نام کا دم بھرنے والا، اس کے ساتھ وقت گزارنے کے بہانے ڈھونڈنے والا، آج اسے چھوڑ جانے کے بہانے بنا رہا تھا۔ اسے یوں لگا تھا جیسے کسی نے اس کی آنکھوں میں مرچیاں سی بھر دی ہوں۔ میں بالکل ٹھیک ہوں پھوپھو، اگر سائیں نہیں لے جانا چاہتے مجھے اپنے ساتھ تو کوئی بات نہیں، میں انکل کے ساتھ چلی جاتی ہوں۔ وہ گہری سانس بھرتے اپنے امڑ آنے والے آنسو بمشکل سے روک پائی تھی۔ یسال جھٹکے سے مڑا تھا، حیرت سے اپنی پھیلی خوبصورت آنکھوں سے اس نے اپنی بیوی کو دیکھا تھا، جس کا گلابی چہرہ سرخ پڑ رہا تھا۔ وہ معمول سے ہٹ کر آج تیار ہوئی تھی، آنکھوں میں گہرا کاجل لگایا ہوا تھا، لبوں پر ہلکی گلابی لپسٹک۔ یسال نے سینے پر ہاتھ باندھے اسے بغور دیکھا۔ ایسی کوئی بات نہیں، اگر تم ٹھیک ہو تو مجھے کوئی ایشو نہیں، جاؤ چادر لے آؤ، میں گاڑی میں تمہارا ویٹ کرتا ہوں۔ وہ ایک نظر اس کی نم آنکھوں پر ڈالتے سنجیدگی سے کہتے بیرونی سمت بڑھا تھا۔ یشب اسی حلیے میں اس کے پیچھے باہر نکل گئی تھی، جبکہ نور آئینہ اپنے کمرے کی جانب بڑھی تھی۔ اسے اپنے آپ پر جیپ بھر کر غصہ آ رہا تھا، وہ کیوں خود کو اس شخص کے سامنے بار بار بے مول کر رہی تھی، جسے اس کی ذرا بھی پرواہ نہیں رہی تھی۔ وہ عجیب سی گھٹن کا شکار الجھے ہوئے ذہن سے دوبارہ اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی تھی۔ کیا لگتا ہے یہ دونوں کو چھپا رہے ہیں ہم سے؟ اسال نے محمل کو دیکھتے سنجیدگی سے پوچھا۔ آپ زیادہ مت سوچیں سائیں، میاں بیوی کا معاملہ ہے، خود ہی ٹھیک ہو جائیں گے۔ میرے خیال سے ہمیں اب باقی سب کے ساتھ مل کر ولیمے کی تیاریوں پر دھیان دینا چاہیے، کیونکہ وقت بہت کم ہے اور کام بہت زیادہ۔ نیلی آنکھوں میں ڈھیروں سنجیدگی سمیٹے وہ سینے پر ہاتھ باندھ کر بولی تو اسال نے مسکراتے ہوئے اسے سینے سے لگاتے اس کے سر پر بوسہ دیا۔ بہت سمجھدار ہو گئی ہو میری جان، وہ لاڈ سے بولتا اس کے ساتھ ہی سیٹنگ روم کی جانب بڑھا۔ وہ گھر میں داخل ہوا تو نظریں کچن میں کام کر رہی اپنی بھابھی پر پڑیں۔ 2 دن پہلے ہی وہ اپنے خریدے گئے گھر میں شفٹ ہوا تھا، مگر اب تک رملہ کا موڈ ویسا ہی تھا، اکھڑا اور روڈ۔ وہ بنا کچھ کہے جبڑے بھینچ کر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ دروازہ کھولتے وہ اندر داخل ہوا تو سامنے ہی وہ بیڈ پر بیٹھی پاؤں پر نیل پینٹ لگانے میں مصروف تھی۔ کریم کلر کا خوبصورت جوڑا زیبتن کیے وہ خود سے لاپرواہ بسام رضا کو اپنی جانب اٹریکٹ کر گئی تھی۔ دوپٹہ دور بیڈ کے کونے سے نیچے لٹک رہا تھا۔ وہ کل ہی اس کے لیے کچھ ڈریسز اور ضرورت کا باقی سامان لے آیا تھا، جنہیں پہننے سے وہ مکمل انکار کر چکی تھی، مگر پھر بھی اب اس نے پہن لیا تھا۔ رملہ بھابھی اکیلے کام کر رہی ہیں کچن میں، اٹھو اور جا کر ان کی مدد کرو۔ کیپ ڈریسنگ میز پر رکھتے اس نے آئینے سے ہی اسے دیکھتے کہا، مگر وہ ایسے بیٹھی تھی جیسے اس کی بات سنی ہی نہ ہو۔ رملہ، سنا نہیں میں کیا کہہ رہا ہوں؟ بسام کو اس کا یوں ڈھیٹوں کی طرح بیٹھنا سخت زہر لگا تھا۔ وہ اس کی بات سن کر بھی انسنی کر رہی تھی۔ وہ ضبط سے جبڑے بھینچ کر کافی دیر تک اسے دیکھتا رہا اور پھر مٹھیاں بھینچ کر لمبے ڈگ بھرتے وہ ایک ہی جسٹ میں اس تک پہنچا تھا۔ سنا نہیں میں کیا کہہ رہا ہوں؟ وہ اس کی کلائی سختی سے دبوچتے اسے جھٹکے سے اپنے روبرو کھڑا کر گیا۔ سرمئی آنکھوں میں بلا کی سرخی تھی،
ہاتھ چھوڑو میرا، مجھے درد ہو رہا ہے بسام۔ شٹ اپ یو میڈ گرل، سیدھے سے بولی گئی بات سمجھ نہیں آتی تمہیں؟ اب تمہیں اسی زبان میں سمجھاؤں گا جو تم سمجھتی ہو۔ وہ اس کی کلائی موڑتے ہوئے کمر پر لگاتے غصے سے گھرا کر بولا۔ رملہ کی چیخ بے ساختہ بلند ہوئی تھی۔ وہ سرخ ہو رہی سبز آنکھوں سے اسے نفرت سے گھورتی لمحوں میں جھکتے اس کے بازو پر سختی سے کاٹ گئی، مگر بسام نے تکلیف کے باوجود بھی اس کا ہاتھ چھوڑا نہیں تھا، بلکہ وہ اسے کلائی سے جکڑتے بے دردی سے اپنے ساتھ گھسیٹتے ہوئے باہر لے گیا۔ طاہرہ بیگم نے گھبرا کر بسام کو دیکھا تھا جو رملہ کو گھسیٹتے ہوئے کچن میں لایا تھا۔ وہ اسے ان کی جانب دھکیل گیا تو وہ جلدی سے رملہ کی جانب بڑھیں۔ دور رہیں بھابھی آپ اس لڑکی سے، اسے چھونے کی کوئی ضرورت نہیں، یہ لاڈ پیار سے سمجھنے والی ہرگز نہیں۔ آج کے بعد سے گھر کا سارا کام یہ اکیلی کرے گی اور آپ اس کی کوئی مدد نہیں کریں گی۔ وہ اسے گھورتے ہوئے ایک ایک لفظ پر زور دیتے سپاٹ لہجے میں بولا تھا۔ رملہ کی سبز آنکھوں میں اس کے لیے نفرت مزید بڑھی تھی۔ میں تمہاری نوکر نہیں ہوں بسام رضا، میں کوئی کام نہیں کرنے والی تمہارا۔ وہ بھیگی آنکھیں غصے سے ہتھیلی پر رگڑتے دھاڑی تھی۔ بسام کے ماتھے پر بل سمٹے تھے، آنکھوں میں لہو سا اترتا چلا گیا۔ کام تو تمہیں ہر صورت کرنا پڑے گا رملہ عالم شاہ، ورنہ تم میرا وہ روپ دیکھو گی کہ پچھتاؤ گی اپنے فیصلے پر۔ وہ 2 قدم مزید اس کے نزدیک ہوتے سرد لہجے میں بولا تھا۔ رملہ تیزی سے اس سے دور ہوتے قدم پیچھے کی جانب بڑھا گئی، چہرے کی سرخی میں اضافہ ہوا تھا، ہونٹ بے ساختہ ہی کپ کپائے تھے۔ میرے فریش ہونے تک کھانا بنا ہونا چاہیے، بھابھی چلیں یہاں سے۔ وہ اسے حکم دیتا طاہرہ کا ہاتھ تھامے وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ رملہ نے گہری سانس بھرتے اس کی پشت کو نفرت سے گھورا۔ کھانا چاہیے نا تمہیں بسام رضا، آج میں تمہیں ایسا کھانا کھلاؤں گی کہ تم زندگی بھر یاد رکھو گے۔ وہ تحیل میں اس کا چہرہ یاد کرتے بری طرح سے پھنکاری تھی، ساتھ ہی اپنے آنسو صاف کرتے گیس آن کرتے وہ بسام رضا کے لیے اپنے ہاتھوں سے کھانا بنانے لگی۔ ایسے کیا دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہوں میں۔ وہ کب سے اس کے پاؤں کا معائنہ کر رہا تھا، جس پر اب کی بار معروف نے جھنجھلا کر کہا تھا۔ عیسیٰ خان نے سر اٹھائے اسے دیکھا اور پھر گہری سانس بھر کر اپنا پاؤں اپنے ہاتھ سے آزاد کر دیا۔ مجھے معلوم ہے کہ تم ٹھیک ہو، میں بس احتیاطاً چیک کر رہا تھا کہ کہیں کوئی اور مسئلہ درپیش نہ ہو۔ وہ اپنی ہلکی بڑھی بیئرڈ پر ہاتھ پھیرتے بولا تو معروف کی نیلی آنکھیں مزید پھیلی تھیں۔ سچ میں آپ پچھلے آدھے گھنٹے سے صرف یہ چیک کر رہے تھے؟ معروف کو شبہ ہوا تھا۔ ہاں تو اور کیا، وہ کندھے اچکا کر بولا تھا اور پھر اسے بازو سے پکڑتے نرمی سے سیدھا کرتے اپنے سینے سے لگایا۔ وہ اس کے سینے سے لگی آنکھیں اٹھا کر اسے دیکھنے لگی جو پہلے ہی اسے دیکھ رہا تھا۔ اب کیا چیک کر رہے ہیں؟ وہ اس کے یوں گلے لگانے پر بولی تھی۔ عیسیٰ خان کے لبوں پر بے اختیار مسکراہٹ امڑی۔ چیک کر رہا ہوں کہ میری بیوی کے دل کی دھڑکنیں متواتر چل رہی ہیں یا نہیں، وہ کسی ماہر ڈاکٹر کی طرح آنکھیں چھوٹی کیے بولا۔ اس کی ہوشیاری پر معروف بس اسے گھورتی رہ گئی، مطلب کچھ بھی۔ وہ اس کے سینے پر ہاتھ رکھتے اس سے دور ہوتے سنجیدگی سے بولی تھی۔ عیسیٰ خان نے مسکراتے ہوئے لب دبایا تھا۔ تمہارے معاملے میں کچھ بھی کہہ سکتا ہوں، وہ نرمی سے اس کے نزدیک ہوتے بوجھل لہجے میں بولتا۔ اس کی پیشانی پر لب رکھ گیا تھا۔ معروف آغا شاہ نے گھبرا کر اس کے لمس پر آنکھیں موندیں۔ ماں دروازے پر دستک ہوئی تھی۔ معروف گھبرا کر اس سے دور ہوئی تھی، جلدی سے اپنا دوپٹہ درست کیا تھا۔ دروازے پر مہروش تھی جس نے سرد نظروں سے عیسیٰ خان اور پھر اس سے ذرا فاصلے پر بیٹھی معروف کو دیکھا۔ خان آپ کو دی جان بلا رہی ہیں، وہ ایک نگاہ عیسیٰ خان کے خوبرو چہرے پر ڈالتے بولی۔ اس کے یوں خان کہنے پر عیسیٰ خان کی آنکھیں سرد پڑی تھیں۔ اس نے جبڑے بھینچ ڈالے۔ ان کے خاندان میں خان صرف عورتیں اپنے شوہروں کو کہتی تھیں۔ معروف آغا شاہ کی سرخ پڑتی نیلی آنکھیں مہروش پر جم سی گئی تھیں، جانے کیوں مگر یہ لڑکی سے کچھ ٹھیک نہیں لگتی تھی۔ تم جاؤ میں آتا ہوں، عیسیٰ خان نے اسے گھور کر بولا تھا۔ مہروش کے جاتے ہی وہ ایک دم سے بیڈ سے اٹھا تھا۔ عیسیٰ خان اس لڑکی کو کوئی مسئلہ ہے کیا؟ معروف کے سوال پر وہ ٹھٹک کر رکا تھا۔ نہیں ایسا کچھ نہیں ہے، بس وہ تھوڑی کم گو ہے، اور کچھ نہیں، تم ریسٹ کرو تھوڑی دیر، پھر میں تمہیں فارم ہاؤس لے جاؤں گا۔ وہ اسے دیکھتے محبت سے مسکرا کر بولا، جس پر معروف نے سر اس بات میں ہلایا تھا۔ لبوں پر ہاتھ جمائے وہ کب سے ڈائننگ ٹیبل کے خالی میز کو گھور رہا تھا۔ اچانک قدموں کی آہٹ پر اس نے اپنی سرد پڑتی نظریں اٹھا کر سامنے سے آتی رملہ عالم شاہ کو دیکھا، جس کے ہاتھ میں ایک ڈونگا تھا۔ لبوں پر الٹے ہاتھ کی 2 انگلیاں مضبوطی سے جمائے وہ اب اس کے اگلے قدم کا منتظر تھا۔ اتنا تو وہ جان چکا تھا کہ رملہ عالم شاہ اس کے حکم پر اس کے لیے کچھ بھی شرافت کا بنا کر نہیں لا سکتی۔ وہ پولیس آفیسر تھا، سامنے والے کے چہرے کے تاثرات سے ہی اندازہ لگا سکتا تھا کہ مقابل کیا سوچ رہا ہے۔ وہ سنجیدگی سے چلتی میز تک آئی تھی۔ ڈونگا میز پر رکھتے وہ دوبارہ سے کچن میں گئی اور اب کی بار وہ ایک اور ڈونگا لے کر آئی تھی۔ طاہرہ بیگم سنجیدگی سے ان دونوں کو دیکھ رہی تھی، ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی سرد جنگ چل رہی ہو۔ وہ اچھے سے بسام کو جانتی تھی، رملہ کو وہاں رکھنے کا مقصد صرف اور صرف شاہ خاندان والوں کو تکلیف دینا تھا۔ انہیں یہ باور کروانا تھا کہ وہ اس سے اس کا بھائی چھین کر کتنا غلط کر چکے ہیں۔ رملہ بیٹھ جاؤ، تم بھی کھانا کھاؤ ہمارے ساتھ۔ اسے یوں ہی کھڑا دیکھ کر طاہرہ بیگم نے نرمی سے کہا۔ رملہ سر اس
बات में हिलाती एक कुर्सी पर बैठी थी। बिसाम कुछ देर तक डोंगे को घूरता रहा और फिर कुछ सोचते हुए इसने ढक्कन उठाया तो माथे पर ढेरों बल सिमटे थे। डोंगे में रखी एक सफ़ेद चिट को उठाते इसने घूर कर इस पर लिखे अल्फाज को पढ़ा जहाँ बिरयानी लिखा गया था। अब की बार इसकी सुरमई कहर बरसाती नज़रों का रुख अपने सामने बैठी रमला की सिमत हुआ था, जो लापरवाही से कुर्सी पर बैठी पानी पी रही थी। गहरी सांस भरते इसने दूसरा ढक्कन उठाया जहां ऐसा ही एक कागज़ पड़ा था जिस पर सालन लिखा हुआ था। अब की बार वो आंखें सख्ती से मीचते खोल गया। व्हाट द हेल इज़ दिस? वो सर्द नज़रों से इसे घूरते संजीदगी से गोया हुआ। तुमने कहा था खाना बना लाऊं, मुझे जो आता है वो मैंने वो किया है। वो सब आंखें नचा कर संजीदगी से बोली तो बिसाम रज़ा ने दोनों हाथों की मुठियाँ सख्ती से भींची थीं। मैंने सिर्फ खाना सीखा है अब तक अपनी हवेली में, खाना बनाना नहीं आता मुझे। वो अब मुस्कुरा कर इसे बता रही थी। इसकी मुस्कुराहट बिसाम को जहर से भी ज़्यादा बुरी लगी थी। अच्छा छोड़ो ये सब, दिन का खाना पड़ा है, मैं वो गर्म करके लाती हूँ। ताहिरा बेगम जल्दी से कहते किचन की जाने बढ़ गई, जबकि रमला गालों पर हाथ जमाए प्लेट पर उंगलियां फेर रही थी। ताहिरा बेगम दिन का खाना गर्म करके ले आई थी। बिसाम को खाना देने के बाद इन्होंने रमला को भी डाल कर दिया था और फिर इसके साथ वाली कुर्सी पर बैठी। तुम अब तक अपनी हवेली में रहती आई हो रमला, इसलिए तुम्हें कभी काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, मगर अब तुम अपने शौहर के घर हो, ज़्यादा नहीं तो सारे काम काज थोड़े बहुत आने ही चाहिए तुम्हें। मैं खुद सिखाऊंगी तुम्हें। वो इसे लाड से समझा रही थी। रमला ने फ़ौरन से इस बात में सर हिलाया। ठीक है भाभी, मैं सीखूंगी आपसे, वो मुस्कुराते हुए बोली तो ताहिरा बेगम ने इसके गाल थपकते इसे सीने से लगाया, जबकि इसके यूं आराम से मान जाने पर बिसाम इसे घूर कर रह गया था। आगे का क्या प्लान है? 2 हफ्तों से वो लड़की हमारे पास कैद है, मगर जैसा हमने सोचा था वैसा कुछ भी नहीं हुआ। ना तो तौहीद शाह अपने बिल से बाहर निकला था, ना ही अब तक इसका कोई सुराग मिल सका था। ईसा खान की आवाज़ पर यसाल और साहिर ने एकदम से सर उठाए इसे देखा। प्लान वही है जो बनाया था। इस लड़की को हवेली ले जाते हैं, चारों तरफ इसकी मौत की खबर फैला दो। अपनी बहन की मौत की खबर सुनकर वो जहाँ कहीं भी हुआ ज़रूर अपने बिल से बाहर निकलेगा। यसाल आगा शाह की बात पर साहिर और ईसा खान दोनों ने ही इस बात में सर हिलाया था। अब यही एक हल बचा था तौहीद शाह और रहबर शाह को पकड़ने का। ठीक है, हम जल्द से जल्द ये काम भी निपटाते हैं। थोड़ी देर में वलीमे की रस्म होने वाली है, मेरे ख्याल से मुझे अब निकलना चाहिए। ईसा खान ने घड़ी पर वक्त देखते उजलत भरे अंदाज में कहा था। आज इसका वलीमा था और इसे जल्द अज जल्द हवेली वापस पहुंचना था। ठीक है, तुम जाओ, माही का ख्याल रखना और जल्द हम अपनी हवेली वापस लौटो। वो इसका शाना थपकते संजीदगी से बोला तो ईसा खान ने सर इस बात में हिलाया। साहिर खान, तुम भी मेरी बहन का ख्याल रखना, मैं जल्द हवेली लौटूंगा। ईसा ने मुड़ते साहिर खान ज़ादा का कंधा थपकते हुए कहा तो वो सर इस बात में हिलाते यसाल आगा शाह की सिमत मुड़ा। यसाल आगा शाह, तुम भी मेरी बहन का ख्याल रखना, मैं भी जल्द हवेली चक्कर लगाऊंगा। इसकी शहद रंग आंखों में शरारत नाच रही थी, जिसे देखते ईसा खान और यसाल आगा समेत साहिर खानज़ादा का कहकहा भी डेरे के वसी मैदान में गूंजा था। हर किसी ने दूसरे की बीवी से बहन से शादी की हुई है। मेरा दिमाग घूम गया शायद। दूर कहीं से आती जरकान खान की आवाज़ पर वो घोड़ों की सवारी पीछे की सिमत मुड़े थे। हैं? ये साल लाला, ईसा लाला, साहिर लाला, मेरी हरम ने शादी से इनकार कर दिया, मेरा भी कुछ करो। वो हाँपते हुए घुटनों पर हाथ जमा कर गहरी सांस भरते बोला। तुम वेट करो जरकान खान, हम एक रेस लगा कर आते हैं। घोड़े की लगामें कससे यसाल आगा शाह ने मुस्कुराती नीली आंखों से इसे देखते कहा था और साथ ही तीनों ने एक साथ अपने अपने घोड़ों को हंटर लगाई थी जिसकी बाद घोड़े सरपट आगे की तरफ दौड़े थे। जरकान खान मुंह खोले इन तीनों को देख रहा था। ये तीनों तो एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते थे, आज कैसे एक साथ थे। वो हवन्नकों की तरह आगे पीछे देखता न समझी से कंधे उचका गया। तुमने वाकई में देर कर दी ईसा खान। ब्लैक 3 पीस सूट में मलबूस वो शाहाना अंदाज में चलता हवेली के बैरूनी हिस्से में दाखिल हुआ था, जहां दिलावर खान ने इसे देखते ही सीने पर हाथ बांधे मुस्कुरा कर कहा। ईसा खान की घबराहट में इजाफा हुआ। वो नसमझी से इसे देखता आगे बढ़ा, मगर अचानक सामने से आती दी जान को देख इसके कदम बेसाख्ता ही थमे थे। वाह माड़ा खान, तुम्हारा बीवी तुम्हारा कब से मुंतज़िर बैठा है और तुम कहाँ मुँह मार कर आया है। दी जान की बात पर इसने घबरा कर पीछे की सिमत मुड़ते हुए स्टेज की तरफ देखा था, जहां सुर्ख रूसी जोड़े में सर पर बड़ा सा घूंघट डाले बैठी माहरूख आगा शाह इसका दिल जोरों से धड़का गई थी। दी जान, आपके सभी सवालों के जवाब दूंगा, मगर अभी नहीं, अभी मुझे मेरी बीवी के पास जाने दें। वो इन्हें शानों से जकड़ कर कहते तेजी से आगे की सिमत भागा था।
गांव के लोग और अजीज़ो अकारिब के साथ साथ खान हवेली में से भी सभी ने शिरकत की थी। वो सबको दूर से सलाम करते स्टेज की सिमत बढ़ गया था। घूंघट से झुकी पलकें देखता वो सीढ़ी पर पाँव रखते ही डिसबैलेंस हुआ। ध्यान से चलो चूल्हे मियाँ, वरना बीवी तक पहुँचने से पहले ही गिर जाओगे। दिलावर खान ने साथ के गाल पर प्यार करते इसे छेड़ा था, जो अपने बालों में हाथ चलाते ढीठों की तरह हंसते हुए आगे बढ़ गया था। सोफे पर बैठते ही इसने धीमी आवाज़ पर सलाम किया था, जिसे पास बैठी मारूख ने बखूबी सुना था। अब भी नहाते वो दांत पीसते हुए खफा खफा सी बोली। सुबह से सारी रस्में वो अकेली करती आ रही थी और जनाब न जाने कहाँ गुम थे। मारूख का फिलहाल इससे नाराज़ होने का पूरा मूड बन चुका था। वो इसे अच्छा खासा तंग करने का इरादा रखती थी। ऐसे कैसे ना आते, इतनी रातों से जाग कर इस हसीन रात का इंतज़ार किया है, ऐसे कैसे गंवा देता ये खूबसूरत पल। वो मुस्कुराता अपनी स्याह पुरकशिश आंखों से आगे पीछे देखते करीबन इसके कान के नज़दीक झुकते सरगोशी नुमा आवाज़ में बोला। इसके बेबाक से जवाब पर मारूख को चुप सी लगी थी। भला वो इसे इन सब बातों का क्या ही जवाब देती। अब रस्म शुरू हुई थी। सबसे पहले ज़ैरून सिकंदर खान और गुलमीन खान ने आगे बढ़कर बेटे और बहू को नेक के साथ साथ ढेरों दुआएं दी थीं। इसके बाद दीजान और हवेली के सभी फ़र्द एक एक करते स्टेज पर इनके साथ बैठे थे। रात के 11 बजे के करीब वो उकता कर अपनी जगह से उठा। सामने ही टोली की शक्ल में चंद लड़के पठानी रक्स कर रहे थे, जिन्हें देखते ईसा खान ने गहरी सांस भरते सर झटका था। दीजान माही थक चुकी है, प्लीज़ अब हमें रूम में जाने की इजाज़त दे दें। वो आजिज़ाना लबो लहजे में बोला तो दीजान समेत बाकी सब ने भी इसे मुस्कुरा कर देखा था। वो नहीं थका, बल्कि तुम्हें अपना कमरा में जाना का जल्दी है। दीजान ने इसे बगौर देखते हुए कहा। अगर आप जानती हैं तो फिर जाने देना हमें। वो शर्मिंदा होने की बजाय वो मुंह बिगाड़ कर बोला तो दीजान ने मुंह पर हाथ रखते इसे घूरा था। भतीजा भेजता है, सब्र करो ज़रा। लड़कियों, इसका बीवी को इसका कमरा में छोड़ आओ। दीजान ने पास खड़ी गुल और अब्रिश को हुक्म दिया तो अपनी हंसी जब्त करते स्टेज की तरफ बढ़ गई थीं। वो दोनों मारूख का नरमी से थामे स्टेज से खड़ा कर चुकी थीं। ईसा खान पुश्त पर हाथ बांधे वालेहाना निगाहों से अपनी बीवी को देख रहा था, जो अब ना सिर्फ इसकी मोहब्बत बल्कि इसका सुकून बन चुकी थी। ठहरो मारूख, मुझे कुछ बताना है तुम्हें। इससे पहले कि मारूख स्टेज से उतरती, महरोश की सरदवास पर इसके कदम बेसाख्ता ही थमे थे। मारूख ने घूंघट की ओट से ही सर उठाए अपने सामने खड़ी महरोश को देखा, जिसकी आंखें बेतहाशा सुर्ख थीं। ईसा खान जबड़े भींच कर इसे घूरने लगा, जो न जाने क्या करने का इरादा रखती थी। क्या बात है महरोश, तुमने मारूख को क्यों रोका? क्या कुछ हुआ है? दीजान को इसका यूं ऐन वक्त पर बदमज़गी फैलाना सख्त बुरा लगा था। जब भी वो इसे घूरते हुए संजीदगी से मुस्तफसर हुई। जी दीजान, आज मैं आप सबको ये सच बताना चाहती हूँ जो मैं इतने सालों से छुपाती आ रही हूँ। इसने कहते हुए ईसा खान को देखा था। क्या छुपाती आ रही हो तुम? जो भी कहना है साफ साफ कहो। दिलावर खान ने अपनी बहन को सर्द नजरों से घूरते हुए पूछा। महरोश की आंखों में मौजूद ईसा खान की मोहब्बत साफ अयां हो रही थी। दिलावर खान का बस नहीं चल रहा था कि वो इसका मुंह थप्पड़ों से लाल कर देता। जो जाने क्या फसाद सोच कर आई थी। मैं ये बताना चाहती हूँ कि मैं ईसा खान की बीवी हूँ। हाँ, ईसा खान ने मुझसे 2 साल पहले सबसे छुप कर शादी की थी, जिसका आज तक किसी को इल्म नहीं हो सका। मगर आज मैं भरी महफिल में सबके सामने ये सच लाना चाहती हूँ कि मैं ईसा खान की बीवी हूँ। महरोश के बुलंद आवाज़ में कहने पर हर किसी ने अपने लबों पर हाथ जमाए थे। मारूख आगा शाह एकदम से लड़खड़ा कर पीछे को हुई थी, जबकि ज़ैरून सिकंदर खान ने बेयकीनी से अपने बेटे को देखा था, जो खामोश खड़ा महरोश को देख रहा था। तो आ ही गई तुम्हें हवेली की याद। वो खामोशी से जीने चढ़ते अंदर आया था। पूरी हवेली में पहली खामोशी को देख वो गहरी सांस भरते अपने कमरे की सिमत बढ़ा। जब अचानक पुष्ट से आती आवाज़ पर वो चौंक कर लब मजबूती से भींच कर मुड़ा। सॉरी डैड, बहुत ज़्यादा ज़रूरी था जाना, वरना मैं इतने दिनों के लिए हरगिज़ न जाता। वो 2 हफ्तों से लंदन में था। वहाँ मौजूद इसकी ब्रांच पर किसी ने गासबाना कब्ज़ा जमा लिया था। चूँकि इन ममालिक में लड़ाई फसाद से नहीं, तहकीकात और सबूतों से काम होते हैं, इसीलिए यसाल आगा शाह अपने तमाम लीगल डॉक्यूमेंट्स के साथ वहाँ पहुँचा था। मगर वहाँ पहुँचने के बाद इसे इल्म हुआ था कि बात इतनी छोटी नहीं जितनी वो समझ रहा था। जिस शख्स ने इसकी कंपनी पर तसल्लुत जमाया था, इसके आदमी मुसलसल यसाल पर नज़र रखे हुए थे। इन सभी मामलात से निपटने में इसे पूरे 2 हफ्ते लग गए थे। चलो, हमारा नहीं तो अपनी बीवी का ही ख्याल कर लेते। यसाल, मैंने सोचा नहीं था तुम इतने गैर जिम्मेदार होगे। असाल को सच में इस पर इंतहा का गुस्सा था। यसाल ने हैरत से बाप को देखा। डैड, मैं इससे पूछ कर गया था, इसने खुद हामी भरी थी कि जाओ, मैं इसीलिए गया था।
یسال نے سنجیدگی سے کہتے وضاحت دی تھی، یہ سچ تھا، وہ نور آئینہ کی مرضی سے گیا تھا، مگر اس نے وہاں سے ایک بھی بار نور سے کانٹیکٹ نہیں کیا تھا، کیونکہ اس کا موبائل فون تک ٹریس ہو رہا تھا اور وہ نہیں چاہتا تھا کہ نور یا اس کی فیملی کسی قسم کے خطرے میں پڑے۔ جبھی اس نے کسی سے بھی رابطہ نہیں کیا تھا۔ مجھے تم سے بات ہی نہیں کرنی، جاؤ، اگر نور تمہیں معاف کر دے تو میرے پاس آ جانا۔ وہ سنجیدگی سے کہتے اپنے کمرے کی طرف بڑھا تو یسال نے بے بسی سے گہری سانس بھری۔ سیڑھیاں عبور کرتے وہ اپنے کمرے کا دروازہ کھولتے اندر داخل ہوا۔ کمرے میں گھپ اندھیرا تھا، مگر نور آئینہ کے وجود کی مہک نے پوری شدت سے یسال آغا شاہ کو اپنے حصار میں جکڑا تھا۔ وہ گہری سانسیں بھرتا لائٹس آن کر گیا۔ نظریں بے قراری سے نور آئینہ کی متلاشی ہوئی تھیں، مگر وہ کمرے میں کہیں بھی نہیں تھی۔ مون، وہ اسے پکارتے ہوئے واش روم کی سمت بڑھا۔ دروازہ ناک کرتے وہ ایک دو بار اسے پکارتا اندر داخل ہوا تو فرش پر بے ہوشی کی حالت میں پڑی نور آئینہ کو دیکھ کر اس کی سانسیں تھم سی گئی تھیں، آنکھوں کی پتلیاں حد درجہ پھیلیں۔ وہ لمحوں میں بھاگتے ہوئے گھٹنوں کے بل جھک کر نور کے بے ہوش وجود کو اپنی باہوں میں بھر گیا۔ وہ پاگلوں کی طرح دروازے کے باہر چکر کاٹ رہا تھا، ہر گزرتا لمحہ اس کی سانسیں اٹکا رہا تھا۔ جسم سے جان نکلنا کیسا ہوتا ہے، یہ کوئی یسال آغا شاہ سے پوچھتا۔ اس نے نم آنکھوں سے ٹہلتے ہوئے اپنے سامنے کھڑی محمل کو دیکھا، جس کی آنکھوں میں آج ناراضگی تھی اپنے بیٹے کے لیے۔ زندگی میں پہلی بار وہ انہیں خود سے خفا دکھ رہی تھیں، اور یہ بات باعث تکلیف تھی اس کے لیے۔ حویلی کا ہر فرد ہی پریشان اور نور کی صحت یابی کے لیے دعا گو تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں دروازہ کھلا تو یسال آغا شاہ سب سے پہلے گھبراہٹ زدہ سا بھاگ کر دروازے کی سمت بڑھا۔ ڈاکٹر کیسی ہے مون؟ میری وائف؟ ڈاکٹر مبشرہ نے مسکرا کر اسے دیکھا تھا، جو رات کے اس پہر انہیں ڈھیروں منتیں کر کے ان کے گھر سے لے آیا تھا۔ ڈاکٹر کے مسکرانے پر سبھی نے حیرت سے ایک دوسرے کو دیکھا تھا، جبکہ یسال خود کافی حیرانگی سے ڈاکٹر کو دیکھ رہا تھا۔ مسٹر شاہ، آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں، وہ دونوں ٹھیک ہیں، ڈاکٹر مبشرہ نے مسکراتے ہوئے کہا تو یسال آغا شاہ گہری سانس بھرتے ایک دم سے چونکا تھا۔ ڈاکٹر کے الفاظ پر غور کرتے اس کا پورا وجود جیسے فریز برف کی مانند ٹھنڈا پڑا تھا۔ کپ کپاتے ہونٹوں کو ایک دوسرے میں پیوست کرتے اس نے نیلی بھیگی آنکھوں سمیت ڈاکٹر کو سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ ڈیڈ؟ مبارک ہو مسٹر شاہ، شی از 1 week pregnant۔ ڈاکٹر کے الفاظ سنتے ہی وہ بری طرح سے لڑکھڑایا تھا، آنکھوں کے سامنے اندھیرا سا چھایا، ہر کسی کے چہرے پر خوشی کے رنگ چھائے تھے۔ محمل تو بے یقینی اور خوشی کے ملے جلے تاثرات سے اپنے ہاتھ خدا کے آگے پھیلا گئی۔ ڈیڈ، سنا آپ نے؟ میں پریگننٹ نہیں، میں بابا بننے والا ہوں۔ وہ پاگلوں کی طرح چیختے خوشی سے کھلکھلاتا ان کے گلے جا لگا تھا۔ اس کے لفظوں کی گڑبڑاہٹ پر اور خوشی پر یسال آغا شاہ کا زندگی سے بھرپور قہقہا فضا میں گونجا، وہ اسے زوردار طریقے سے سینے میں بھینچ گیا، جبکہ بدر عالم شاہ نے ہنستے ہوئے اس کا کندھا تھپکا تھا۔ یسال کو دیکھ کر ان دونوں کو ہی اپنا وقت یاد آیا تھا۔ باپ بننے کا احساس، یہ کیفیت ان پر سے گزری تھی۔ وہ جانتے تھے یسال آغا شاہ کے لیے یہ لمحات کتنے خوبصورت ہیں۔ ڈاکٹر، آپ کا بہت بہت شکریہ، یہ لیں آپ کی فیس، بلکہ آپ یہ سارے رکھ لیں، میں آپ کو صبح ہی بہت ساری مٹھائیاں بھجواؤں گا۔ وہ ہزار کے نوٹ اپنی جیب سے نکالتے ڈاکٹر کو تھماتا، پھر سارا والیٹ ہی انہیں دے گیا تھا۔ ڈاکٹر مبشرہ اس سر پھرے شخص کو دیکھ کر رشک کرتی رہ گئی تھیں۔ انہوں نے آج تک اتنا خوش کسی کو نہیں دیکھا تھا، اس خوشخبری پر جتنا یسال آغا شاہ خوش تھا، مگر یہ کافی زیادہ ہے۔ وہ پیسوں سے بھرا والیٹ دیکھ کر حیرت سے بولی، ان کی فیس ویسے بھی نہیں بنتی تھی، وہ فیملی ڈاکٹر تھیں ان کی۔ ایک تو مجھے سمجھ نہیں آتا، آن لائن منی ٹرانسفر کے زمانے میں یہ اتنے پیسے لے کے والیٹ میں کیوں گھومتے ہیں؟ مگر وہ یسال کی خوشی کی خاطر تھام تو چکی تھیں، مگر اب انہوں نے بتانا مناسب سمجھا۔ ڈاکٹر رکھ لیں، خوشی سے دے رہا ہے ہمارا لڑکا، محمل نے مسکرا کر کہا تو وہ شکریہ کہتی باہر کی سمت بڑھی تھی، جبکہ یسال آغا شاہ تو پھولتے ہاتھ پاؤں سمیت اب تک نروس ہو رہا تھا۔ رات کافی ہو چکی ہے، ہم نور کو ابھی ڈسٹرب نہیں کرتے۔ یسال، تم ایسا کرو، کمرے میں چلے جاؤ، اسے وقت دو، ہم صبح اس سے مل لیں گے۔ اسال نے سنجیدگی سے کہتے باقی سب کو دیکھا تھا، سب ہی اس کی بات پر متفق ہوئے تھے۔ یسال ان سب کے جانے کے بعد گہری سانس بھرتے دروازے کا ہینڈل گھمائے کمرے میں داخل ہوا۔ کمرے میں نیم اندھیرا پھیلا ہوا تھا، اس کی نگاہیں بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگائے بے یقینی کسی کیفیت میں بیٹھی نور آئینہ پر پڑی تھیں، جس کی سیاہ گھنیری زلفیں دونوں شانوں پر سایہ فگن تھیں۔ خوبصورت چہرے کی سرخیاں یہ عیاں کر رہی تھیں کہ وہ خود اس نئے انکشاف پر ابھی تک دنگ تھی۔ کمفرٹر ٹانگوں تک موجود تھا، جبکہ ایک ہاتھ سے بیڈ شیٹ کو دبوچ رکھا تھا۔
ہلتے لبوں کی لرزش دیکھتے یسال نے بے دردی سے اپنے ہونٹ دانتوں تلے کچلے تھے۔ وہ جانتا تھا نور آئینہ بہت بری طرح سے ریئیکٹ کرے گی اور وہ ہر بار کی طرح اس کے ریئیکشن کے لیے تیار تھا۔ وہ لب کچلتے دھیمے قدموں سمیت اس کے نزدیک پہنچا۔ قدموں کی آہٹ پر نور نے بھیگی آنکھیں اٹھا کر اسے دیکھا تھا۔ پورے 15 دن بعد اسے نظروں کے سامنے دیکھا تھا۔ وہ آج بھی ویسا ہی تھا، نیلی پرکشش سمندر سی گہری آنکھوں میں غرور جھلک رہا تھا، مگر وہ پرکشش آنکھیں آج نم بھی تھیں۔ بلو 3 پیس سوٹ میں اس کی مردانہ وجاہت کافی پرکشش دکھ رہی تھی۔ سراہی دار گردن اٹھائے وہ اپنی ہلکی بڑھی بھوری بیئرڈ کو ہاتھ سے رب کرتے آگے بڑھا تھا۔ پلکوں پر ٹھہرے آنسو ایک دم سے گالوں پر بہہ نکلے تھے، جسے دیکھتے یسال کو اپنا سانس اٹکتا ہوا محسوس ہوا۔ مون، وہ پہلی بار اس کا نام پکارتے اٹکا تھا۔ نور آئینہ سرخ نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی، مگر وہ بنا کچھ کہے نظریں جھکا گیا۔ مجھے اپنے بابا کے گھر جانا ہے، ابھی کے ابھی۔ وہ اسے گھورتے غصے سے چیخ کر بولی۔ یسال نے بے یقینی سے نظریں اٹھائے اسے حیرت سے دیکھا تھا۔ اسے ہرگز اندازہ نہیں تھا کہ وہ ایسی ڈیمانڈ کر دے گی۔ اوکے، میں چھوڑ آؤں گا تمہیں، مگر اس وقت نہیں، رات کافی ہو چکی ہے، میں تمہیں صبح چھوڑ آؤں گا، یسال نے گہری سانس بھرتے کہا تھا۔ وہ ایسی حالت میں اسے سٹریس نہیں دینا چاہتا تھا، ویسے بھی اگر وہ جانا چاہتی تھی تو وہ کب تک اسے زبردستی روکے رکھتا۔ نور آئینہ اسے سرد نظروں سے گھورتے ایک دم سے بستر سے اتری تھی۔ یسال اس کے بیڈ سے اترنے پر لب بھینچ کر اسے خاموشی سے دیکھے گیا، جو تیز تیز قدم اٹھائے اس کی جانب بڑھ رہی تھی۔ وہ جانتا تھا وہ اسے کوسے گی، اس پر الزام لگائے گی۔ وہ ان سب کے لیے بھی ذہنی طور پر تیار تھا۔ نیلی بھیگی سرخ آنکھوں سے اس نے اپنے قریب آتی اپنے سے قد میں چھوٹی اپنی متاع جان کو دیکھا تھا، جس کی بھیگی آنکھیں اسے تکلیف پہنچانے کو کافی تھیں۔ نور آئینہ اس کے روبرو کھڑی تھی، وہ اس کی آنکھوں میں بے خوفی سے دیکھ رہی تھی، اور پھر اگلے ہی لمحے کمرہ چٹاخ کی زوردار آواز سے گونجا تھا۔ یسال آغا شاہ اپنی آنکھیں ضبط سے مضبوطی سے میچ گیا تھا۔ کیا سمجھتے ہو تم خود کو؟ ہاں، وہ اس کا گریبان جکڑتے اس کا چہرہ اپنے روبرو کرتے گھرائی تھی۔ یسال نے بے بسی سے اس کی آنکھوں میں جھانکتے آنکھیں جھکا ڈالیں۔ جب دل چاہے گا مجھے اپنی زندگی میں شامل کر لوگے، اور جب میں کہوں گی کہ مجھے جانا ہے مجھے روکو گے بھی نہیں؟ اس کے الفاظ پر یسال آغا شاہ نے چونک کر اسے دیکھا تھا۔ کیوں لے کر آئے تم اس لڑکی کو؟ تمہیں نہیں پتا تمہاری بیوی ہے گھر پر، مجھ سے زیادہ اسے امپورٹنس دیتے رہے، اور پورے 2 ہفتوں سے تم اسی کے ساتھ ہو۔ کیوں اتنی جلدی دل بھر گیا مجھ سے تمہارا؟ وہ اس کے سینے پر ہاتھ مارتے غصے سے چیختے ہوئے اس سے باس پرس کر رہی تھی۔ یسال پھیلی آنکھوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ یشب تو واپس اپنے گھر جا چکی تھی، پھر نور ایسا کیوں کہہ رہی تھی کہ وہ اس کے ساتھ تھا؟ مون، میری بات سنو۔ مجھے کچھ نہیں سننا یسال آغا شاہ، اپنی مرضی سے تم نے مجھے کڈنیپ کیا تھا نا، بولو۔ وہ اس کے چہرے کو غصے سے دیکھتے گھرائی تو یسال نے سر اسپات میں ہلایا تھا۔ کیوں کیا تھا مجھے کڈنیپ؟ کیوں کی مجھ سے زبردستی شادی؟ کیونکہ میں پیار کرتا ہوں تم سے مون، یہاں اس دل میں بستی ہو تم، اب سے نہیں ہمیشہ سے۔ جب سے محبت کا احساس ہوا ہے تب سے اس دل نے صرف تمہاری طلب کی ہے، صرف تمہیں چاہا ہے۔ تم جنون ہو میرا، تم نہیں تو یہ ساری زندگی بیکار ہے۔ وہ اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھرتے شدت خیز لہجے میں بولا تھا۔ نور آئینہ بھیگی نم آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی، جس کی آنکھوں میں اسے صرف اور صرف اپنا عکس دکھائی دے رہا تھا۔ وہ لڑکی، تم اس کے ساتھ کیوں گئے؟ وہ ہاتھ سے اپنے گالوں پر بہتے آنسو زور سے رگڑتے خفگی سے مستفسر ہوئی۔ میں اس کے ساتھ نہیں گیا مون، وہ اپنے گھر چلی گئی ہے، مجھے کچھ کام تھا اس لیے میں ایمرجنسی میں لندن گیا تھا۔ وہ اب اس کے آنسو اپنی انگلیوں کے پوروں سے صاف کرتے محبت بھرے لہجے میں بولا تو نور نے اس کی نیلی آنکھوں میں جھانکا تھا۔ چھوڑو مجھے، نہیں رہنا اب تمہارے ساتھ۔ وہ خفگی سے بولتے اس کے حصار سے نکلنے کی کوشش کرنے لگی، جس پر یسال آغا شاہ نے اسے شدت سے خود میں بھینچا تھا۔ اب تم کہیں بھی نہیں جا سکتی ہو مون، تمہارے 1000 تھپڑ کھانے پڑے تو کھاؤں گا میں، مگر اب تم مجھ سے دور ہرگز نہیں جاؤ گی، وہ شدت بھرے لہجے میں کہتا اس کے بالوں پر بوسہ دیے اسے سینے سے لگا گیا تھا۔ نور آئینہ روتے ہوئے مسکرائی تھی۔ وہ 40 گاؤں کا بنا اف کیے اس کے 40 گاؤں کا سردار بنا اف کیے اس کے تھپڑ کھاتا تھا۔ وہ ایک دم سے اس کے سینے پر سر رکھتے اس سے دور ہوئی تھی۔ اس کے سرخ گال کو دیکھ وہ شرمندگی سے ہونٹ دانتوں تلے اچلتے دونوں کان پکڑتے اسے سوری کرنے لگی۔ سچی، آئندہ سے ایسا نہیں کروں گی، پکا پرومس۔ اپنی بڑی بڑی آنکھیں پھیلائے وہ معصومیت سے بولتی یسال آغا شاہ کو قہقہا لگانے پر مجبور کر گئی تھی۔ میں بتا نہیں سکتا مون کہ میں کتنا خوش ہوں، ہمارا بیبی آنے والا ہے اور تم نے مجھے دل سے قبول کر لیا، یہ سب کسی خواب کی مانند لگ رہا ہے مجھے۔ وہ خوشی سے جھومتے پرجوش سی کیفیت میں بولتے اس کے ہاتھ لبوں سے لگا کر بولا تو نور آئینہ بے ساختہ ہی مسکرائی تھی۔ میں سچ میں بابا کے گھر چلی جاتی ہوں، پھر تو تمہیں یقین ہو جائے گا نا کہ سب سچ ہے۔ وہ آنکھوں میں شرارت سمیٹے لب دبا کر بولی تو یسال آغا شاہ کی مسکراہٹ سمٹی تھی۔ ہرگز بھی نہیں، وہ جس نروٹے پن سے بولا تھا اب کی بار نور آئینہ کا قہقہا بلند ہوا تھا۔
تھا۔ اس کی پرسوز کھلکھلاہٹ پر یسال آغا شاہ نے کسی ٹرانس کی کیفیت میں یک ٹک اسے دیکھا تھا اور پھر نرمی سے اس کی پیشانی پر ہونٹ رکھتے وہ اسے خود سے قریب تر کرتا چلا گیا۔ نہیں، یہ جھوٹ بول رہی ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ عیسیٰ خان کی آواز پر ہال میں چھایا سناٹا ٹوٹا تھا۔ زارون سکندر خان سمیت ہر کوئی اسے مشکوک نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ عیسیٰ، کیا مہروش سچ بول رہی ہے؟ جھوٹ مت بولنا، زارون نے سختی سے اس سے بازپرس کی تھی، جو باپ کے سوال پر چونکا تھا۔ بابا یقین جانے، یہ لڑکی جھوٹ بول رہی ہے۔ عیسیٰ خان کے لیے اس سے زیادہ مشکل وقت کبھی نہیں آیا تھا جب کوئی بھی اس کی بات پر یقین نہیں کر رہا ہو۔ اسے خود اپنا کردار مشکوک لگنے لگا تھا۔ مہروش جھوٹ کیوں بولے گی عیسیٰ خان؟ وہ ایک لڑکی ہو کر اتنی بڑی بات قطعی نہیں کہہ سکتی اپنے آپ کے لیے۔ تم شرافت سے مان جاؤ اس نکاح کے راز کو، ورنہ منانے کے ہمارے پاس اور بھی بہت سے طریقے ہیں۔ دلاور خان بہن کی بات سنتے ہی غصے سے مشتعل ہوا تھا۔ کچھ بھی تھا، مگر مہروش اس کی اکلوتی بہن تھی۔ بس کریں آپ سب، خبردار، جو اب کسی نے بھی میرے شوہر پر الزام تراشی کی۔ ماہروخ آغا شاہ کا ضبط ٹوٹا تھا۔ وہ سب کچھ مان سکتی تھی، مگر اس بات پر یقین نہیں کر سکتی تھی کہ عیسیٰ خان کسی لڑکی سے چھپ چھپا کر نکاح کرنے کے بعد نکاح کے اوپر دوبارہ نکاح کر سکتا ہے۔ اس کی آنکھوں میں اپنی محبت وہ بہت پہلے سے دیکھ چکی تھی، بس ماننے سے انکاری تھی۔ عیسیٰ خان سمیت حویلی کے ہر فرد نے اسے حیرت زدہ نظروں سے دیکھا تھا۔ چلے خان، اب ہم یہاں ایک منٹ بھی نہیں رکیں گے۔ وہ عیسیٰ خان کی نظروں میں نظریں گاڑے مضبوط لہجے میں بولتی اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھام گئی تھی۔ کہاں چلیں بی بی؟ عیسیٰ خان یہاں سے تب تک نہیں جا سکتا جب تک یہ ثابت نہیں ہو جاتا کہ جھوٹا کون ہے، مہروش یا عیسیٰ خان۔ دلاور خان ایک دم سے آگے بڑھتے سرد لہجے میں غرا کر بولا تھا۔ ہر کوئی خاموشی سے یہ تماشا دیکھ رہا تھا۔ ٹھیک کہہ رہا ہے دلاور خان، عیسیٰ خان کہیں نہیں جائے گا۔ وہ یہیں رہ کر اپنا بے گناہی ثابت کرے گا۔ اگر 1 ماہ میں وہ یہ ثابت نہ کر سکا کہ مہروش اور اس کا نکاح نہیں ہوا تو ہم خود ان دونوں کا نکاح کروائے گا۔ دی جان کی سرد تحکم بھری آواز پر ماہروخ نے لب بھینچ کر انہیں دیکھا تھا۔ ہاؤ پتھیٹک! وہ ثبوت اسے دینا چاہیے کہ نکاح ہوا ہے۔ عجیب۔ مجھے منظور ہے دی جان، مگر تب تک یہ لڑکی مجھے دکھنی نہیں چاہیے، عیسیٰ خان نے بے تاثر لب و لہجے میں کہتے ماہروخ کا ہاتھ مضبوطی سے تھاما تھا۔ وہ سب کے سامنے اپنی بیوی کو تھامے اپنے کمرے کی سمت بڑھ گیا تھا، جبکہ اتنا سب کچھ کرنے کے بعد بھی عیسیٰ خان کو اس لڑکی کے ساتھ جاتا دیکھ مہروش کی آنکھوں میں مرچیاں سی بھر گئی تھیں۔ آپ رہنے دیں بھابی، میں کر دیتی ہوں۔ وہ چھری طاہرہ بیگم کے ہاتھ سے لیتے بولی۔ نہیں رملہ، ابھی تمہیں ٹھیک سے سمجھ نہیں، ہاتھ زخمی کر بیٹھو گی، میں سبزی خود کاٹ لیتی ہوں۔ وہ کہتے ہوئے چھری اس کے ہاتھ سے لے چکی تھی۔ کرنے دیں، کروں گی تو ہی سمجھ آئے گی نا۔ ویسے بھی آپ کی طبیعت صبح سے خراب ہے، آپ جائیں تھوڑی دیر آرام کر لیں۔ رملہ ان کے ہاتھ سے چھری لیتے سنجیدگی سے بولی۔ پچھلے کچھ دنوں سے اسے طاہرہ بیگم سے کافی انسیت ہو چکی تھی۔ بسام رضا ایک ہفتے سے کسی کیس کے سلسلے میں گھر پر نہیں تھا، ایسے میں وہ کافی سکون سے رہ رہی تھی۔ طاہرہ بیگم اس کی پشت پر ہاتھ رکھتے اپنے کمرے کی سمت بڑھ گئی تھیں، جبکہ رملہ کرسی گھسیٹ کر بیٹھی اور سبزی کی ٹوکری گھسیٹ کر اپنے سامنے کی تھی۔ وہ بہت احتیاط سے سبزی کاٹ رہی تھی جب اچانک بے دہانی کی وجہ سے چھری اس کے ہاتھ پر جا لگی۔ رملہ کی چیخ بے ساختہ ہی بلند ہوئی تھی، خون فوارے کی صورت میں اس کی انگلی سے بہہ رہا تھا۔ بسام جو ابھی ہی واپس لوٹا تھا، اس کی چیخ سنتے وہ گھبرا کر کچن کی جانب بڑھا، بیگ کندھے سے قریباً بھاگتے ہوئے نیچے پھینکا تھا۔ سرمئی آنکھوں میں سنجیدگی سمیٹے وہ بھاری قدموں سے جیسے ہی کچن میں داخل ہوا، اسے سامنے ہی وہ کرسی پر بیٹھی دکھائی دی تھی۔ انگلی سے بہتا خون دیکھ وہ متفکر سا ہوتے تیزی سے آگے بڑھا تھا۔ گھبراہٹ زدہ سی کیفیت میں وہ اس کا ہاتھ تھامے جھک کر اس کے نزدیک بیٹھا۔ یہ کیا کیا پاگل لڑکی، ساری انگلی کاٹ دی! وہ انگلی کا معائنہ کرتے غصے سے دبے دبے لہجے میں چیخا تھا۔ رملہ ہچکی بھرتے بھیگی آنکھوں سے اسے دیکھتے رہ گئی۔ سبز آنکھوں میں ٹھہرے آنسو دیکھ بسام رضا کا دل بری طرح سے دھڑکا تھا۔ ان بھیگے نین کٹوروں میں چھائی ہلکی سی سرخی اسے عجیب سی الجھن میں ڈال گئی تھی۔ چلو اٹھو، میں پٹی کرتا ہوں۔ وہ اسے پچکارتے ہوئے اٹھا تھا، اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھامے وہ اسے ساتھ لگائے اپنے کمرے میں داخل ہوا۔ دراز سے فرسٹ ایڈ کٹ نکالتے وہ اسے بیڈ پر بٹھاتے خون صاف کرنے لگا، جس پر رملہ ڈر کے مارے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ گئی تھی۔ رملہ، مجھے کرنے دو ورنہ انفیکشن ہو جائے گا۔ بسام اس کے رونے پر شدید مشتعل ہو رہا تھا۔ جبھی اسے نرمی سے بہلانے کی کوشش کرتے وہ اس کے نزدیک کھسکا۔ نہیں، مجھے پتا ہے درد ہوگا۔ وہ آنکھیں زور سے رگڑ کر بولی تھی۔ ہلکے گلابی رنگ کے خوبصورت سے سوٹ میں اس کا گلابی چہرہ دمک رہا تھا۔ رونے کے سبب آنکھیں مزید گلابی ہو رہی تھیں۔ گولڈن بالوں کے ڈھیلے سے جوڑے سے نکلتی کئی آوارہ لٹیں اس کے چاند سے چہرے کا طواف کرتی بسام رضا کے دل کی دھڑکنیں بڑھا رہی تھیں۔
یقین کرو میں درد نہیں کروں گا، وہ نرمی سے اس کے گلابی رخسار کو کسی ٹرانس کسی کیفیت میں چھوتے بولا۔ رملہ عالم شاہ کی آنکھوں میں ٹھہرے آنسو اسے نہ جانے کیوں مگر اچھے نہیں لگ رہے تھے۔ وہ بس انہیں چن لینا چاہتا تھا، زیادہ نہیں تو وہ اس کا دل بہلا سکتا تھا۔ اوکے پھر کر دو، وہ معصومیت سے کہتے اس کے ہاتھ کو مضبوطی سے پکڑتے۔ وہ بھیگی آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ بسام کھسک کر اس کے مزید نزدیک ہوا تھا، نظریں جھکائے وہ آہستگی سے اس کے زخم کو صاف کرنے لگا۔ اس کے ہاتھ پر موجود رملہ کے ہاتھ کی گرفت مزید سخت ہوتی جا رہی تھی۔ اس کے بدن سے اٹھتی مسحور کن خوشبو بسام کے حواس مختل کر رہی تھی۔ وہ بری طرح سے مدہوش ہونے لگا تھا۔ پٹی نکالتے اس نے ایک نظر اسے دیکھا جو آنکھیں بند کیے بیٹھی تھی، بدن ہلکا ہلکا سا لرز رہا تھا۔ آئنٹمنٹ نکالتے اس نے احتیاط سے اس کے زخم پر لگائی جس پر وہ ہلکا سا سسکی تھی۔ ریلیکس، وہ اسے پچکارتے ہوئے اب پٹی احتیاط سے باندھنے لگا تھا۔ رملہ کی سسکیاں عروج پر تھیں۔ آرام سے کرو انکل، مجھے پین ہو رہا ہے۔ وہ یکدم سے درد ہونے پر چلا کر اس پر چڑھ دوڑی تھی۔ سو سوری مائی لٹل گرل، اب ایسا کچھ نہیں ہوگا، وہ گمبھیر لہجے میں معذرت کرتے جھک کر اس کی گردن پر لب رکھ گیا تھا۔ اس کی حرکت پر رملہ کا دل اچھل کر حلق میں اٹکا تھا۔ دھڑکنیں اس قدر زور سے دھڑک رہی تھیں کہ ان کی آواز بسام رضا کو اپنے کانوں میں گونجتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ پیچھے ہٹو، وہ گھبراہٹ کے سبب بمشکل سے بول پائی تھی۔ اس کے بدک کر پیچھے ہونے پر بسام نے اپنا مضبوط ہاتھ اس کی نازک کمر کے گرد لپیٹتے اسے لمحوں میں اپنے نزدیک تر کیا تھا۔ اس کی حرکت پر رملہ پھیلی آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی، جس کی آنکھوں کی سرخی دیکھ اسے عجیب سی بے چینی ہونے لگی تھی۔ اگر نہ ہٹوں تو، وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے مخمور سے لہجے میں بولتے اس کے چہرے پر جھکا تھا۔ اس کی ہر دھرمی پر پھیلی آنکھوں سے اسے دیکھتے وہ یکدم سے آنکھیں موند گئی تھی۔ اپنی آنکھوں پر مقابل کا دہکتا پرہدت لمس محسوس کرتے رملہ کا دل عجیب سی کیفیت سے دوچار ہوا تھا۔ انگلی کا درد تو اسے بھول ہی گیا تھا۔ وہ اپنے چہرے کے نقوش پر بسام رضا کا والہانہ شدت بھرا لمس محسوس کر رہی تھی۔ وہ اسے محبت اور چاہت سے چھو رہا تھا۔ یہ انکل تو فدا ہو گیا ہے تم پر لڑکی، بتاؤ کیا جادو کر رہی ہو تم مجھ پر؟ وہ اس کی جھکی تھوڑی کو چومتے اس کا چہرہ اپنے روبرو کرتے سنجیدگی سے مستفسر ہوا۔ انکل کو قابو کرنے کے لیے کسی قسم کا جادو کرنے کی کوئی ضرورت نہیں مجھے، اگر کوئی ہینڈسم لڑکا ہو تو جادو کا بھی سوچا جا سکتا ہے۔ وہ آنکھیں نچا کر شرارت سے بولی تو بسام نے اسے دانت پیس کر گھورا تھا۔ اب کچھ نہیں ہو سکتا میری حسین کم عمر بیوی، اب یہ انکل ہی تمہاری قسمت ہے اور تا عمر تمہیں اسی انکل کے ساتھ گزارنی ہے۔ وہ اسے بازو سے جکڑتے جھٹکے سے اپنے نزدیک کرتے سرد لہجے میں دھاڑا، دیکھی جائے گی مسٹر انکل، 1 مہینہ ہونے والا ہے اور میرا فیصلہ اب بھی وہی ہے تمہیں چھوڑنے کا۔ وہ سبز آنکھیں مقابل کی سرخ سرمئی آنکھوں میں گاڑتے سپاٹ لہجے میں بولی تو بسام کے پورے وجود میں عجیب سی سنسناہٹ دوڑی تھی۔ اتنی بڑی بڑی باتیں مت کرو مسز بسام رضا، یہ پولیس والا تمہیں کسی بھی حالت میں نہیں چھوڑنے والا۔ تمہاری رضامندی سے زیادہ میرے لیے یہ رشتہ ضروری ہے جو کہ اب تا عمر قائم رہے گا۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے سرد لہجے میں بولتا اس کے نزدیک سے اٹھتے واش روم کی جانب بڑھ گیا، جبکہ رملہ غصے بھری نگاہوں سے بس اس کی چوڑی پشت کو دیکھتی رہ گئی۔ خانم، وہ اجلت بھرے انداز میں کمرے میں داخل ہوا۔ نظریں بےتابی سے زہلے کو ڈھونڈ رہی تھیں مگر وہ کہیں بھی نہیں تھی۔ وہ اپنی ہلکی بڑھی بیئرڈ پر ہاتھ پھیرتے کمرے سے باہر نکلا جب اچانک وہ سامنے سے اندر داخل ہوتے ساحر سے بری طرح سے ٹکرائی تھی۔ اف، دھیان سے میری جان، ابھی تمہیں لگ جاتی، وہ اس کی پیشانی سہلاتے لاڈ سے بولا تھا۔ وہ دوڑ کر آ رہی تھی جبھی اچانک سے اس کے سینے سے ٹکرانے پر اس کے ماتھے پر زوردار قسم کی چوٹ آئی تھی۔ آپ کب آئے؟ سنہری آنکھوں میں خوف سا تیرا تھا۔ وہ ہاتھ جلدی سے اپنے دوپٹے کے کونے کے نیچے چھپا گئی تھی۔ ساحر اس کے چہرے پر بکھرتے خوف و گھبراہٹ کے رنگ دیکھ کر حیران ہوا تھا۔ میں بس ابھی آیا ہوں، سوچا کافی دن ہو گئے ہیں اپنی خوبصورت بیوی کے ساتھ وقت گزارے، چلو کہیں باہر چلتے ہیں۔ ٹرپ سے واپسی کے بعد سے وہ بزنس میں ایسا مصروف ہوا تھا کہ چاہ کر بھی زہلے کے لیے وقت نہیں نکال پا رہا تھا۔ نہیں خان، آج نہیں، میرا ایک ضروری ٹیسٹ ہے، صبح میں اسی کی تیاری کرنے لگی ہوں۔ آپ ایسا کریں، آپ واپس چلے جائیں۔ وہ اس کا ہاتھ تھامے مسکرانے کی کوشش کرتے بولی تھی۔ ساحر اس کی بات پر کافی حیران ہوا۔ وہ حیرت سے اسے دیکھتے سر جھٹک گیا تھا۔ وہ نوٹ کر رہا تھا ٹرپ سے واپسی کے بعد سے ہی زہلے کافی عجیب حرکتیں کرنے لگی تھی مگر اس نے اس بات کو اتنا سیریس نہیں لیا تھا۔ مگر آج جیسے وہ اس سے بات کر رہی تھی اسے کافی عجیب لگ رہا تھا۔ جس زہلے کو وہ جانتا تھا وہ تو اس کے حکم پر سانس تک روک دیتی تھی، پھر آج ایسا کیا ہوا تھا کہ وہ اسے انکار کر رہی تھی؟ ٹھیک ہے خان، مجھے ابھی جانا ہے ٹیسٹ کی تیاری کرنے، وہ اسے کہتے جلدی سے کمرے کی طرف بڑھی۔ زہلے
ساحر نے گہری سانس بھرتے اسے پکارا۔ وہ جیسے ہی مڑا وہ دروازہ جھٹکے سے بند کر گئی تھی۔ ساحر بے یقینی سے پھٹی پھٹی آنکھوں سے بند دروازے کو دیکھتا رہ گیا، جبکہ زحلِ خان نے گہری سانس بھرتے اپنے ہاتھ کو دوپٹے کے نیچے سے نکالتے اس چیز کو دیکھتے گہری سانس بھرتے سر دروازے سے لگایا تھا۔ یسال وہ اپنے گرد بندھے اس کے مضبوط ہاتھ کو کھولنے کی کوشش میں ہلکان ہوتے گہری سانس بھر کر اس کے خوبرو چہرے کو دیکھتے بڑبڑائی تھی۔ سیاہ جھیل سی گہری آنکھوں میں ڈھیروں نمی اکٹھی ہوئی تھی، خوبصورت چہرہ ڈھیروں رنگ سمیٹے ہوئے تھا۔ یسال چھوڑو بھی، صبح ہو گئی ہے، مجھے اٹھنا ہے، وہ اس کی گھنیری بند پلکوں کو قریب سے دیکھتے بولی تھی، مگر مقابل پر اس کی کسی بھی بات کا کوئی اثر نہیں ہوا تھا۔ آخرکار تھک ہار کر اس نے سر یسال آغا شاہ کے کشادہ برہنہ سینے پر رکھ دیا تھا۔ ماں اپنے بالوں میں اس کی کھردری مضبوط انگلیوں کی گردش پر نور آئینہ نے چونک کر اپنی نیند سے بجھل سرخ آنکھیں اٹھائے اس کے خوبرو چہرے کو دیکھا۔ وہ آنکھیں بند کیے لیٹا تھا، خوبصورت کھڑی مغرور ناک نور آئینہ کے بالوں سے مس ہو رہی تھی، جھیل سی گہری نیلی آنکھیں بند تھیں۔ ایک ہاتھ نور آئینہ کے سر کے نیچے تکیے کی صورت پھیلائے، دوسرے ہاتھ سے وہ اس کی کمر کے گرد اپنا مضبوط حصار بنائے اسے خود میں سمیٹ کر لیٹا تھا۔ نور نے گہری سانس بھرتے اس کی ناک کو انگلیوں کی مدد سے دبایا۔ میں جانتی ہوں تم جاگ رہے ہو نیلے بلے، مجھے چھوڑو ورنہ میں ناک دبا کر تمہاری سانسیں روک دوں گی ہمیشہ کے لیے۔ اپنی سیاہ آنکھیں پھیلائے وہ اسے اپنی طرف سے خوفناک طریقے سے دھمکانے لگی تھی۔ کل رات سے اس پاگل جنونی شخص کی قربت نے اسے پاگل سا کر دیا تھا، اسی لیے وہ اس کے اٹھنے سے پہلے کمرے سے ہی بھاگ جانے کا ارادہ رکھتی تھی، مگر وہ ناواقف تھی کہ یسال آغا شاہ اس کی قربت میں ایک لمحے کے لیے بھی سویا نہیں تھا۔ بھلا وہ کیسے اس کے نزدیک ہونے پر اس سے بے خبر رہتا؟ میں سانسیں توڑنے کے لیے تیار ہوں سینیوریٹا، بشرط یہ کہ تمہارے ہاتھوں کی بجائے تو خوبصورت ہونٹ میری گردن کی زینت بنے، وہ بند آنکھوں سے گمبھیر لہجے میں بولا تھا۔ نور کی خوبصورت آنکھیں اس کی چالاکی پر مزید پھیلی تھیں، چہرے کی رنگت مزید سرخ ہوئی۔ بہت ہی بےہودہ قسم کے انسان ہو تم، چھوڑو مجھے ورنہ میں نہیں چھوڑ سکتا تمہیں، پاپا کی پری، اتنی مشکل سے تو تم میرے ہاتھ آئی ہو، اتنی آسانی سے کیسے چھوڑ دوں؟ وہ اس کے چلتے ہاتھوں کو اسی کی پشت سے لگاتے اس کی ناک سے ناک مس کرتے اس کی آنکھیں چومتے بولا تھا۔ اس سے مسلسل لڑائی کے چکر میں نور کی سانسیں بھاری پڑ گئی تھیں، وہ پھولتی سانسوں سمیت اسے گھور رہی تھی، جس کی آنکھوں میں ڈھیروں جنون و محبت کے رنگ تھے۔ تم مجھے تنگ کرو گے تو ہمارا بیبی بھی تنگ ہوگا یسال۔ اچانک اسے یاد آیا تھا وہ اسے کسی بھی طرح سے روک نہیں سکتی تھی، مگر ایک طریقہ تھا اسے روکنے کا۔ یسال آغا شاہ نے سر اس کی گردن سے اٹھائے اسے آنکھیں چھوٹی کر کے گھورا۔ بے وقوف لڑکی، اسے تنگ کرنا نہیں پیار کرنا کہتے ہیں، اس نے ناک سے مکھی اڑانے والے انداز میں کہا اور دوبارہ سے اس کے گال پر لب رکھے تھے۔ نور آئینہ ہونٹ چباتے آنکھیں سختی سے بند کر گئی تھی، اس کی دوری اس کی جان پر جتنا عذاب بنی رہی تھی، اب اس کی نزدیکی اس سے کہیں زیادہ اس کی جان کے لیے وبال جان تھی۔ وہ پچھلے کئی گھنٹوں سے اس کی دسترس میں تھی اور وہ جانتی تھی وہ اسے کبھی خود سے دور نہیں جانے دے گا، چاہے کچھ بھی ہو جائے، اتنا تو وہ اس کے پاگل پن سے واقف ہو چکی تھی۔ چلو اٹھو میری جان، ہم اپنے بیبی کی شاپنگ کر لیتے ہیں، اس کے بعد ہم ہنی مون پر چلیں گے۔ اسے اچانک سے یاد آیا تھا کہ وہ باپ بننے والا ہے اور اتنے گھنٹے گزر چکے تھے مگر اس نے اب تک کچھ خریداری بھی نہیں کی تھی اپنے بچے کے لیے۔ نور نے گھبرا کر اسے دیکھا جو شرٹ پہنتے بستر سے اترا تھا، اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے بیڈ پر بٹھاتے اس نے نرمی سے اس کے الجھے ہوئے بالوں کو سلجھایا۔ تھوڑی دیر پہلے ہی وہ نماز پڑھ کر چینج کر کے لیٹے تھے، اس لیے اب یسال کا ارادہ انہی کپڑوں میں بازار جانے کا تھا۔ ہم کس کی شاپنگ کے لیے جا رہے ہیں یسال؟ نور نے گھور کر اسے حیرت سے دیکھتے ہوئے پوچھا، جو کسی میک اپ آرٹسٹ کی طرح جھک کر اس کے بالوں میں احتیاط سے برش کر رہا تھا۔ اپنے بیبی کی شاپنگ مون، اور کس لیے؟ وہ مصروف سے انداز میں بولا۔ وہ لندن سے واپسی پر نور کے لیے ڈھیروں ڈریسز لایا تھا اور کل رات ہی وہ نور کو اس بابت بتا چکا تھا، جبھی نور نے اس سے شاپنگ پر جانے کی وجہ پوچھی تھی۔ ابھی کافی ٹائم ہے یسال، ہم بعد میں کر لیں گے، وہ گہری سانس بھرتے بولی۔ اس شخص نے اسے مغرور بنا دیا تھا۔ وہ آنکھیں موند کر اپنے بالوں میں برش کرتے اپنے ہاتھوں کی انگلیوں کا سکون محسوس کر رہی تھی۔ نو بیبی، کوئی ٹائم نہیں، ابھی سے سب خریدیں گے تو ہی ساری چیزیں آئیں گی، ویسے بھی ہم کل صبح ہی ہنی مون پر جانے والے ہیں اور میں نہیں چاہتا کہ اتنے دنوں ہم مصروف ہو کر اپنے بیبی کے لیے کچھ نہ لیں، ہم پہلے ہی بہت سارے ڈریسز لے لیتے ہیں میری پرنسس کے لیے۔
سب چیزیں سیم لیں گے۔ وہ چوٹی باندھتے پرجوش سے کیفیت میں بولا تھا۔ اس کے بال بناتے اس نے 100 دفعہ اس کا سر چوما تھا اور ہر بار اس کا بوسہ پہلے سے زیادہ شدت بھرا رہا تھا۔ نور نے منہ پھلا کر اپنے شوہر کو دیکھا۔ اب اسے اپنے بیبی سے جیلسی ہونے لگی تھی کیونکہ اس کا شوہر پچھلے 20 منٹوں سے اسے اگنور کر رہا تھا۔ مجھے کہیں نہیں جانا، مجھے بھوک لگی ہے، تمہارے ہاتھوں کا بریک فاسٹ کروں گی پہلے۔ وہ سینے پر ہاتھ باندھے تحکم بھرے انداز میں بولی جیسے یقین ہو فرمائش پوری ہوگی۔ یسال نے ایک نظر ہاتھ میں پہنی برانڈڈ واچ پر ڈالی اور پھر سر اس بات میں ہلاتے وہ اجلت بھرے انداز میں کمرے سے نکل گیا۔ نور آئینہ نے مسکراتے ہوئے اس کی چوڑی پشت کو دیکھا اور پھر وہ خود بھی اٹھ کر اس کے پیچھے کمرے سے باہر نکلی۔ کاکا، کیا آپ جانتے ہیں عیسیٰ خان اس وقت کہاں ہوں گے؟ وہ اسے کمرے میں چھوڑ کر نہ جانے کہاں چلا گیا تھا۔ ماہرخ بے چینی سے پچھلے 1 گھنٹے سے اس کا انتظار کرتے اب تھک ہار کر باہر نکلی تھی۔ باہر بارش کافی دیر سے جاری تھی اور اب تو برستی بارش نے زور پکڑ لیا تھا۔ اس کے سوال پر کمال نے گھبرا کر اسے دیکھا۔ بیٹا وہ تھوڑی دیر پہلے ہی ڈیرے سے واپس لوٹا ہوں۔ عیسیٰ خان وہیں پر ہیں اور کافی غصے میں تھے وہ، کمال نے کہتے ہوئے ایک نظر آگے پیچھے دیکھا۔ اگر حویلی کا کوئی فرد اسے ماہرخ سے بات کرتے دیکھ لیتا تو یقیناً اس کی شامت پکی تھی۔ ماہرخ نے گھبرا کر ایک نظر آسمان پر چمکتے بادلوں کو دیکھا تھا۔ اتنی تیز بارش میں اسے خوف بھی محسوس ہوا تھا مگر وہ عیسیٰ خان کے پاس جانا چاہتی تھی ہر حال میں۔ کاکا، کیا آپ مجھے ان کے پاس لے جا سکتے ہیں؟ بیٹا، کمال گھبرا سا گئے، وہ اسے ہرگز نہیں لے جا سکتے تھے۔ ماہرخ بیٹا آؤ، میں چھوڑ آتا ہوں تمہیں۔ زارون سکندر خان کی آواز پر وہ چونک کر پلٹی تھی۔ نیلی آنکھوں میں خفگی اور ناراضگی کے رنگ دیکھ کر زارون مسکراتے ہوئے لب دبائے آگے بڑھا۔ ناراض ہو اپنے ماموں سے؟ اس کے سر پر ہاتھ رکھتے زارون نے شفقت سے استفسار کیا، جس پر وہ پھولے گالوں سمیت اسے دیکھتی نظریں جھکا گئی تھی۔ زارون کو وہ ہو بہو محمل جیسی لگی تھی۔ اگر میں اس وقت عیسیٰ کا سٹینڈ لیتا تو تم کبھی بھی اس کا سٹینڈ نہ لے پاتی ماہرخ، اور اس سارے معاملے میں میرے سے زیادہ تمہاری سپورٹ نے اسے خوشی پہنچائی ہوگی۔ ماہرخ چونک کر انہیں دیکھتے رہ گئی۔ اسے تو لگا تھا کہ وہ اسے سپورٹ نہیں کر سکے کیونکہ انہیں اپنے بیٹے پر یقین نہیں تھا۔ تھوڑا خفا ہے ابھی مجھ سے مگر میں منا لوں گا اسے۔ تم آؤ، میں تمہیں اس کے پاس چھوڑ آتا ہوں۔ جانے کس حال میں ہوگا وہ پاگل، انہیں فکر تھی اپنی اولاد کی۔ عیسیٰ کی عادت سے وہ بخوبی واقف تھے۔ وہ کم گو تھا مگر اپنے کردار پر کوئی بات بھی وہ برداشت نہیں کرتا تھا۔ ماہرخ سر اس بات میں ہلاتے زارون سکندر خان کے پیچھے ہی گاڑی کی جانب بڑھی تھی۔ آسمان پر چھائے بادلوں کی گرج چمک اپنے عروج پر تھی۔ بارش کا زور پہلے سے کئی گنا بڑھ گیا تھا۔ وہ پچھلی سیٹ پر بیٹھی مسلسل انگلیاں چٹکا رہی تھی۔ دل عجیب بے چین ہو رہا تھا۔ بالآخر کچے راستوں سے ہوتی گاڑی ڈیرے کے مین گیٹ پر رکی تھی۔ زارون نے گردن گھمائی اسے دیکھا۔ ماہرخ بیٹا تم جاؤ، دروازہ کھلا ہوا ہے عیسیٰ کا، اور اپنا خیال رکھنا۔ وہ جانتا تھا ڈیرے پر عیسیٰ خان اکیلا ہی موجود ہے، جبھی وہ ماہرخ کو وہیں پر اتارتے واپس مڑ گیا تھا۔ ماہرخ سر پر موجود چادر کو دونوں ہاتھوں سے مضبوطی سے جکڑتے گیٹ سے اندر چلی گئی۔ تیز بارش نے اسے لمحوں میں بھگو دیا تھا۔ وہ لائٹس کی وجہ سے راستہ بآسانی دیکھ پا رہی تھی۔ پانی سے بھرے صحن میں قدم رکھتے وہ ٹھنڈ سے کانپتے ہونٹوں کو بھینچ کر آگے کی سمت بڑھتی چلی گئی۔ خاموشی میں ڈھلے ماحول سے اسے عجیب وحشت سی ہونے لگی تھی۔ وہ بھاگنے کے سے انداز میں دروازے سے اندر داخل ہوئی۔ ڈیرہ ایک چھوٹے سے خوبصورت گھر پر مشتمل تھا۔ سامنے ہی چھوٹا سا کچن اور ہال سے ہوتے سیڑھیاں اوپر کی جانب بڑھتی دکھائی دے رہی تھیں۔ ماہرخ نے جلدی سے اپنے چہرے پر آئی بوندوں کو ہاتھ کی مدد سے صاف کیا تھا اور پھر گھبراتے ہوئے وہ نیچے کے پورشن میں موجود کمروں کی طرف بڑھی۔ عیسیٰ خان کہیں بھی نہیں تھا۔ نیلی آنکھوں میں فکر اب بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتے سیڑھیوں کی جانب بڑھی تھی۔ اوپر 2 کمرے موجود تھے۔ وہ پہلے ایک کمرے کی جانب بڑھی جو کہ باہر سے لاکڈ تھا۔ اسے لاکڈ دیکھ کر ماہرخ دوسرے کمرے کی جانب بڑھی تھی۔ دروازہ کھلا تھا۔ وہ تیز تیز سانس بھرتے اندر داخل ہوئی تو نظریں کمرے کی بکھری حالت پر پڑی۔ اسے سمجھنے میں وقت نہیں لگا تھا کہ کمرے میں عیسیٰ خان ہی موجود ہے۔ عیسیٰ، وہ اسے پکارتی واش روم کی جانب بڑھ گئی تھی۔ دروازہ کھلا تھا مگر وہ کہیں بھی نہیں تھا۔ اس کی غیر موجودگی ماہرخ کے دل میں ڈھیروں خوف اور وسوسے طاری کر رہی تھی۔ وہ اچانک بیڈ پر نڈھال سی ہوتے بیٹھی تھی۔ آنکھوں میں نمی سی چمکنے لگی۔ اسے یاد تھا وہ کس قدر غصے میں گھر سے نکلا تھا۔ باہر چمکتے بادلوں کو ایک نظر دیکھتے ماہرخ کی نظریں بالکنی کے دروازے کی سمت اٹھیں تھیں۔ وہ ایک دم سے اٹھتے اس جانب بڑھی۔ دروازہ کھلا تھا مگر ہوا کے دوش سے بند ہو چکا تھا۔ ماہرخ دروازہ کھولتے جلدی سے بالکنی میں داخل ہوئی
ہوئی۔ ایک بار پھر سے برستی تیز بارش نے اس کے وجود کو اپنی لپیٹ میں لیا تھا۔ وہ پھیلی آنکھوں سے سامنے کی سمت دیکھ رہی تھی۔ عیسیٰ خان سامنے ہی فرش پر سر جھکائے بیٹھا تھا۔ اس کی چوڑی پشت کو دیکھ مارو گھبرا کر اس کی سمت اس کی جانب بڑھ گئی، جانے وہ کس وقت سے یہاں بیٹھا تھا۔ عیسیٰ خان، وہ پنجوں کے بل اس کے قریب جھک کر بیٹھی، اس کے شانے کو چھوتے ہی معروف نے جھرجھری سی لی تھی۔ وہ برف کی مانند ٹھنڈا تھا، ایسے جیسے برف کو چھو لیا ہو۔ عیسیٰ خان نے اپنی سرخ تپش زدہ نگاہیں اٹھا کر اسے دیکھا تھا، جو جھک کر بے چینی اور پریشانی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ کچھ لمحات کے لیے اسے دیکھتا رہا اور پھر گہری سانس بھرتے آنکھیں موند کر کھولیں۔ ماہی چلی جاؤ یہاں سے، مجھے اکیلا چھوڑ دو۔ اس کی آواز انتہا کی سرد تھی، بارش کے ساتھ ساتھ تیز ہوا ایسے تھی جیسے جسم کو چیر دے۔ ماہی نے کپ کپاتے ہونٹوں کو سختی سے ایک دوسرے میں بھینچتے اس کے ہاتھ کو دونوں ہاتھوں سے جکڑ ڈالا۔ نہیں، میں نہیں جاؤں گی، تم اٹھو اور چلو میرے ساتھ، وہ ضد سے کہتے سر اس کے سینے سے لگا گئی تھی۔ عیسیٰ خان نے خاموش نگاہوں سے اسے دیکھا تھا۔ اس لڑکی کی قربت اسے مزید پاگل کر رہی تھی۔ اس وقت اسے معروف کے قریب ہونے سے وحشت سی ہونے لگی۔ وہ جھٹکے سے پیچھے ہوا۔ ماہی چلی جاؤ یہاں سے، میں نہیں چاہتا کہ میں غصے میں کچھ ایسا کر جاؤں جس کا پچھتاوا تا عمر رہے۔ وہ اسے دیکھے بغیر بولا تھا۔ در حقیقت معروف آغا شاہ کا بھیگا سراپا اس کے تن بدن میں دہکتی آگ بھر گیا تھا۔ جو الزام، جو تہمتیں اپنے سینے میں لیے وہ اس برستی بارش میں بیٹھا خود کو تکلیف دے رہا تھا، اچانک ان سب زخموں کے گھاؤ مندمل ہوئے تھے۔ ان سب پر اس کی محبوب بیوی کی قربت حاوی پڑنے لگی تھی۔ رات کے خاموش پہر میں اس وقت معروف آغا شاہ کا اس کے نزدیک ہونا اسے مزید اس امتحان میں مبتلا کر رہا تھا۔ مجھے پتا ہے تم مجھے کچھ نہیں کہو گے، اندر چلو پلیز، ورنہ تم بیمار پڑ جاؤ گے۔ وہ ریلنگ پر اس کے نزدیک ہوئی تھی، وہ رینگ کر اس کے نزدیک ہوئی تھی۔ دوپٹہ سر سے ڈھلک کر بارش کی وجہ سے بھیگتے ہوئے اس کے شانوں پر چپکا تھا۔ بھیگی زلفیں اس کے سفید روئی سے ملائم گالوں سے چپکی تھیں۔ نیلی پرکشش آنکھوں میں بارش کا پانی ٹھہر کر انہیں مزید خوبصورت بنا رہا تھا۔ وہ پھولوں سا خوشبودار وجود بھیگ کر مزید ہوشربا ہو گیا تھا۔ عیسیٰ خان کی آنکھوں کی سرخی مزید بڑھی تھی۔ اس کے نزدیک ہونے پر اس کے بدن سے اٹھتی مسور خون خوشبو مزید مہک لگنے لگی تھی۔ پاگل مت بنو ماہی، تمہیں سمجھ نہیں آ رہا میں کیا کہہ رہا ہوں؟ جاؤ یہاں سے، میری وجہ سے خود کو تکلیف مت دو۔ وہ اسے بازو سے جکڑتے اس کے چہرے پر بے بسی سے اور غصے سے گرایا تھا، جس پر وہ سانس روکے ان گہری سیاہ آنکھوں میں دیکھتے ایک دم سے اس کے سینے کا حصہ بنی تھی۔ تم جو اپنے ساتھ کر رہے ہو اس سے بھی مجھے تکلیف مل رہی ہے عیسیٰ خان، میں نہیں دیکھ سکتی تمہیں اس حالت میں، خدا کے لیے اٹھو یہاں سے۔ کمر کے گرد لپٹے اس کے نازک ہاتھ سختی اختیار کر گئے تھے۔ عیسیٰ خان سانس روک کر رہ گیا۔ وہ اپنے ساتھ لگی معروف آغا شاہ کی دھڑکنیں اپنے سینے میں اترتی محسوس کر رہا تھا۔ کیوں ہو رہی ہے تمہیں تکلیف ماہی؟ میں مروں یا جیوں، تمہیں اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ وہ اس کے گالوں سے چپکے بال اپنے انگلیوں کے پوروں سے چنتے احتیاط سے کان کے پیچھے اڑستے سرد لہجے میں پوچھنے لگا۔ معروف آنکھیں مضبوطی سے بند کیے اس کے سینے سے لگی رہی۔ بارش اب بھی اسی زور و شور سے برس رہی تھی، مگر عیسیٰ خان کے مضبوط چٹانی سینے سے لگنے کے سبب اب بوندیں اس پر نہیں پڑ رہی تھیں۔ فرق پڑتا ہے عیسیٰ خان، تم شوہر ہو میرے، تمہیں کچھ ہوا تو مر جائے گی معروف، میں نہیں رہ سکتی تمہارے بغیر۔ اس کی بھیگی آواز غصے سے لرز پڑی تھی۔ عیسیٰ خان اس کے غصے اور رونے کے درمیان کیے جانے والے اس خوبصورت اعتراف پر دلکشی سے مسکرا گیا تھا۔ اسے ہرگز اندازہ نہیں تھا کہ اس کے یوں خود کو تکلیف دینے پر اس کی معصوم بیوی تڑپ کر اس کے پاس آئے گی۔ اس نے نرمی سے ہونٹ معروف کے سر پر رکھتے اس کی نازک کمر شدت سے خود میں بھینچا۔ گہری سانس بھرتے وہ اسے نرمی سے خود سے لپٹائے فرش سے اٹھا تھا۔ معروف اس کے شانے پر سر رکھے آنکھیں سختی سے موند گئی تھی۔ وہ اسے باہوں میں بڑھتے کمرے میں داخل ہوا تو معروف جلدی سے اس سے دور ہوئی۔ بالکنی کا دروازہ لاک کرتے عیسیٰ خان نے جھٹکے سے اس کا بازو جگڑتے اسے اپنی سمت کھینچا تھا۔ ماتھے پر ڈھیروں بل تھے، آنکھوں میں بے قراری اور محبت کے رنگ سمیٹے وہ اسے نرمی سے دیوار سے پن کرتے اس کی جھکی تھوڑی کو آہستگی سے اٹھاتے اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ کہاں جا رہی ہیں مسز خان؟ وہ جانتا تھا وہ اس سے بھاگ رہی تھی، مگر جان بوجھ کر گمبھیر مگر سرد لہجے میں سوال پوچھا۔ وہ مسلسل اپنی شال سے خود کو ڈھک رہی تھی۔ وہ میرے کپڑے بھیگ گئے ہیں،
تو میں کچھ اور پہننے جا رہی تھی۔ وہ ایک دم سے نظریں جھکا کر بولی تو دیوار پر ہاتھ ٹکائے کھڑے عیسیٰ خان ایک دم سے سیدھا ہوا۔ اس کی گردن سے لپٹی شال وہ جھٹکے سے کھینچتے فرش کی زینت بنا گیا۔ عیسیٰ معروف خوفزدہ نظروں سے اسے دیکھتے گھبرا کر پیچھے ہوئی تھی۔ اگر تمہیں لگتا ہے کہ تمہارے اعتراف محبت کے بعد یہ خان تمہیں اپنے دسترس سے بھاگنے دے گا تو یہ تمہاری غلط فہمی ہے مسز خان۔ آج اور آج کے بعد کوئی بھی تمہیں عیسیٰ خان کی محبت، اس کی قربت سے بچا سکتا ہے۔ اسے کمر سے جکڑتے وہ اسے سینے میں بھینچ کر کان کے نزدیک جھکتے سرگوشی نما آواز میں بولتے جھک کر اس کی گردن پر لب رکھ گیا تھا۔ مارو آغا شاہ بری طرح سے اس کے لمس پر مچلی تھی۔ عیسیٰ خان کا یہ روپ اسے عجیب خوف میں مبتلا کر گیا تھا۔ وہ اس کے سینے پر دونوں ہاتھ رکھے سر پیچھے کی سمت کیے اسے بے یقینی اور خوف سے دیکھ رہی تھی۔ جس نے جھک کر عقیدت سے اس کی پیشانی چومی تھی، اسے نرمی سے باہوں میں اٹھائے وہ بیڈ کی جانب بڑھتا چلا گیا تھا۔ اوکے گائز، تو آج کا پارٹ تھوڑا شارٹ ہوگا اور آئی تھنک نیکسٹ چند پارٹ بھی تھوڑے شارٹ ہوں گے۔ وہ اس لیے کیونکہ میرے پاس ٹائم کی تھوڑی کمی ہے، تو میں زیادہ ٹائم نہیں دے پا رہی، تو ڈیز اسکپ کرنے سے بیٹر ہے میں ایپیسوڈ تھوڑی سی شارٹ کر دوں۔ تو ہوپ سو آپ لوگوں کو زیادہ پرابلم نہیں ہوگی۔ اور ناول کے بارے میں اگر بات کی جائے تو مجھے فی الحال رملہ اور بسام کا کپل انٹرسٹنگ لگ رہا ہے، کیونکہ ان لوگوں کی سٹوری تھوڑی اسپائسی سی ہے اور تھوڑی انٹرسٹنگ ہے۔ تو امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو بھی ناول پسند آ رہا ہوگا۔ آپ لوگوں کا فیوریٹ کپل کون سا ہے کمنٹس میں ضرور بتائیں، اور ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ تب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیں، خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں۔ اللہ حافظ۔